أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في اوقاتنا آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 13 سے پڑھنا ہے جی ہم نے سورہ آل عمران کو۔ قد بے شک کانا ہے لکم تمہارے لیے آیاتن ایک نشانی، آیاتن اسم ہے، کیسے پتا چلا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اسم کی نشانی نظر پتا ہے؟ اسم کی دو بڑی نشانیاں ہیں، یا تو ال آئے گا شروع میں یا آخر میں تنوین آئے گی۔ الکتاب اسم ہے، اور آیاتن میں آپ دیکھیے تا پر دو پیشے ہیں آخر میں، تو یہ اسم کی علامت ہے۔ آئی میری بات سمجھ؟ اسم کی دو بڑی علامتیں ہیں، اگر شروع میں ال آ جائے تو اسم ہے، اور اگر آخر میں تنوین آ جائے تو اسم ہمیشہ۔ تو آیاتن ایک نشانی اسم ہے۔ فی فیاتینی دو گروہوں میں، فیاتان تھا لفظ، دو گروہ، فی نے اس کو جر دی تو یہ شکل ہوئی، یہ بھی اسم ہے، یہ مثنیٰ ہے یعنی کہ دو کا اسم۔ فی فیاتین دو گروہ، التقطا جو آمنے سامنے ہوئے، بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے۔ فیاتن ایک گروہ، یہ بھی اسم ہے، ایک گروہ۔ تقاتلو وہ لڑ رہا تھا، یہ فعل ہے اور مضارع ہے۔ فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی حرف ہے، سبیل اور اللہ دونوں اسم، اور سبیل اللہ لفظ تھا، اسے زیر دی فی نے، تو فی حرف جر ہے، اور فی سبیل اللہ اس میں مرکب جاری ہے، اور فی کو ہٹا دے تو سبیل اللہ جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، تعلق ظاہر کرتا ہے نا، اللہ کا راستہ۔ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وا اور اخرا دوسرا، کافرتن کافر تھا۔ اخرا اسم ہے کہ نہیں؟ سمینا جلدی بتائے، گھنٹہ نہیں لگانا۔ اسم تو لفظ ہی نہیں ہوتا نا، اسم ہوتا ہے پکا؟ ہاں نہیں ہے تو کیا ہے؟ ہاں سوچا کریں، گھبراتے کیوں؟ اسم ہے، مؤنث ہے، اس لیے آپ نے پہچانا نہیں۔ مؤنث کی علامتوں میں سے علامت ہے یا کے اوپر کھڑا زبر، جیسے عظما، بشرا، کبرا، کبا، اسم ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اخرا دوسری، سیکنڈ، اس میں عدد ہے پر ہے تو اسم، اس میں ہے نا، اسم کس چیز کا نام ہو سکتا ہے؟ جگہ کا، چیز کا، نمبر کا، کام کا، کھانا، اسم ہے کہ نہیں؟ اس میں مصدر ہے نا، سونا اس میں مصدر ہے نا، تو اسم صرف جگہ، شخص یا چیز کا نام نہیں ہے، صفت کا نام، اس میں صفت، اس میں جنس نہیں، یہ اس میں صفت نہیں ہے، یہ نمبر ہے، عدد ہے، اس میں عدد ہے۔ یہ اخرا سیکنڈ کو کہتے ہیں نا، فرسٹ سیکنڈ یہ عدد ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس میں صفت بھی ہے ایک ہی وقت میں، کیونکہ یہ اس کی صفت بیان کر رہا ہے نا، دوسرا، پہلا، دوسرا، وہ پھر ٹیکنیکل ہے، وہ پھر آپ زیادہ پھنسیں گے، فی الحال سمجھ لیں اسم ہے۔ ہاں ابھی الف پڑھے،
یہ کی بات نہ پوچھے. تو یہ اسم ہے، مؤنث اسم. تو مذکر کے ساتھ مؤنث کیوں آیا عدد؟ کیونکہ مذکر کے ساتھ عدد مؤنث ہی آتا ہے فرسٹ 9 میں. جب سامنے جو چیز ہوتی ہے نا وہ غیر عاقل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اٹ سیلف کوئی لیونگ تھنگ نہیں ہے. گروہ یہ ایک گروپ، انسان تو زندہ ہے پر گروپ کوئی لیونگ تھنگ تھوڑی ہے نا. تو وہ جو گروپ ہے وہ غیر عاقل ہے نا کاؤنٹنگ میں. تو اس کے ساتھ جو عدد آئیں گے مذکر کے ساتھ مؤنث اور مؤنث کے ساتھ مذکر، ایسا ہوتا ہے. قاعدہ ہے عربی. اب ایک چیز میں کتنے قاعدے ہیں، ہے نا. ان قاعدوں کو سمجھ کر اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی سمجھ کا لیول اور ہوگا. تو یہ کیسے آئے گا؟ کیا پڑھنے سے؟ قاعدے پڑھنے سے. قاعدہ پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ قواعد یا گرامر. گرامر انگلش میں کہتے ہیں اور اردو میں یا عربی میں قواعد کہتے ہیں. عربی قواعد پڑھنے سے. تو بڑی عید کے بعد انشاءاللہ عربی گرامر شروع کراؤں گی. ونس ابھی کلاس ہوا کرے گی. جو جوائن کرنے کا خواہش مند ہو وہ جوائن کرے، مگر محنت کرنی پڑے گی. ہاں یہ جو کہانی ہے نا مشکل ہے. آسان کیا ہے دنیا میں؟ روٹی کھانا آسان ہے؟ نہیں ہے نا. نوالا توڑو، بناؤ، ڈالو، چباؤ، کھاؤ. پھر بوٹی ہے تو اس کو توڑو. 10 سیاپے ہیں نا کھانے کے اندر بھی. وہ کیا ہوتا ہے، وہ لونگ نکالو. مذاق نہیں کر رہی. یہ ہے نا لونگ آ گیا، اگر منہ میں چلا گیا تو پھر تو بد مزہ ہو جائیں گے. تو لونگ نکالو کھانے میں سے. تو کتنے ہیں؟ اچھا روٹی گرم ہو، روٹی ٹھنڈی ہو، زیادہ گرم ہو گئی تو منہ جل گیا، ٹھنڈی ہے تو مزہ نہیں آ رہا. 7 سیاپے ہے نا. تو کیا آسان ہے؟ کپڑا پہنو، استری کر کے پہنو، ایسے مت بیٹھو، ایسے کھڑے مت ہو، یہ بٹن لگاؤ، وہ بٹن اتارو، رات کو ایسے پہنو. اتنی 7 مسائل. تو دنیا میں آسان کیا ہے بھائی؟ جینا سرے سے ہے ہی مشکل. اللہ نے کب کہا زندگی آسان ہوگی؟ کہا نہیں کہا. اللہ نے تو کہا کہ زندگی مشکل ہے. تو جہاں اتنی مشکلیں ہیں وہاں گرامر کی بھی صحیح اگر صاحب شوق ہے. ورنہ فرض نہیں ہے گرامر سیکھنا. آپ جتنا سیکھ رہے ہیں اگر آپ سبق یاد کریں تو اتنا آپ کو قرآن کی عام فہمی کے لیے کافی ہو جائے. لیکن اگر آپ ڈیپتھ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر گرامر سیکھیے. لیکن ضروری نہیں ہے. ہاں محنت ہوگی تو میں تو کہوں گی سیکھیں. اچھا جی. وَأُخْرَى دوسرا کافرتن کافر تھا. یرونہم دیکھ رہے تھے وہ انہیں. یرونا وہ دیکھ رہے تھے، ہم ان کو. ہم ضمیر ہے. ایک گروہ دوسرے کو دیکھ رہا تھا. مثلیہم اپنے سے دگنا. رائے العین دیکھنا آنکھ سے. رائے یہ اس میں مصدر ہے دیکھنا. العین آنکھ اسم. آنکھ سے دیکھ رہے تھے. واللہ اور اللہ یؤید مدد کرتا ہے. فعل ہے، مضارع ہے. تائید کا لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تائید سے. بنصرہ اپنی نصرت کے ساتھ. من یشاء جس کی چاہتا ہے. من اس حرف ہے اور یشاء فعل ہے، مضارع ہے. انا بے شک فی ذالکا اس میں فی حرف ہے اور ذالکا کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ تکا لگائیں. اسم ہے، اس میں اشارہ ہے. وہ یہ آپ نے اردو میں بھی پڑھا ہے، جس میں اشارہ. جو اسم ہے وہ اسمی ہے چاہے وہ اشارہ کرنے کے لیے کیوں نہ ہے. اسم ہے. جیسے ضمیر اسم ہوتا ہے نا، اسی طرح اشارہ ہوتا ہے اس. کیونکہ یہ اسم کو ریپلیس کرتا ہے نا. گلاس وہاں پڑا ہوا ہے، میں کہتی ہوں حفصہ گلاس وہاں پڑا ہوا ہے.
اب حفصہ کو نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کہوں گی؟ گلاس گلاس نہیں، میں کہوں گی وہ دیکھو وہ تو اس نے گلاس کو ریپلیس کیا نا، وہ نے، تو اس میں اشارہ ہے. یہ آپ اردو میں بھی کرتے ہیں، یہ وہ اس میں اشارہ ہے. ذالکا، تلکا، ہاذا، ہاذہ، یہ اسم ہے. ہاؤلائی، اس میں اشارہ ہے. لعبرتن، عبرت ہے لازمن، لام تاکید کے لیے آیا، عبرتن پھر اسم ہے. لعبرتن لازمن عبرت ہے. عبرت سبق کو کہتے ہیں بھائی، ایسا سبق جو آپ کے دل پر اثر کرے، ایسا سبق جو تھوڑا دکھی کر دے. سیڈ لیسن. فلسطین ہمارے ہاتھ سے نکلا، اس میں سبق ہے نا ہمارے لیے، مگر اس سبق کے ساتھ درد بھی ہے نا. فلسطین ہاتھ سے گیا، بیت المقدس ہم نے کھو دیا، اور آن دا ادر ہینڈ اتنے سارے جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں وہ شہید ہوئے. تو عبرت ہے، عبرت ہے نا. لی اولی الابصار، اہل بصیرت کے لیے. اولی کا لفظ ہوتا ہے اہل، اہل کے لیے، جو اہل کا معنی ہے وہ اولی کا ہے. ابصار بصیرت والا، بصر سے ہے، جن کی نگاہ کام کرتی ہے، اور یہ نگاہ ہے عقل والی. ہاں، وہ کام کرتی ہے. لی الابصار، اہل بصیرت کے لیے. یہی بات اقبال نے کہی تھی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقریریں، کہ مومن کے پاس فراست ہوتی ہے، فراست ہوتی ہے. اس کی مثال صحابہ ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلافت ملی ہے اور لوگوں نے بہت غدر مچا دیا تھا، بہت سارے مسائل سامنے تھے، تو لوگوں نے جو باتیں کی ابو بکر نے ایک نہیں مانی. میں حیران ہوتی ہوں، اتنے نرم آدمی تھے ابو بکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کی مثال تو ابراہیم جیسی ہے. بہت نرم مزاج، اور تھے مگر ذمہ داری میں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور فراست تھی ان کی، فراست تھی. لوگوں نے پہلے کہا کہ جیش اسامہ نہ بھیجے. ابو بکر نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، جس لشکر کا جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھا میں اسے روک لوں. اللہ کی قسم، اگر مدینہ اتنا غیر محفوظ ہو جائے کہ امہات المومنین کے پائنچے کتے پکڑ کے کھینچے، میں جیش اسامہ تب بھی نہیں روکوں. بھیجا. پھر دوسرا معاملہ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں سب نے کہا کہ خلیفہ سے کہیں، امیر المومنین سے. خلیفہ تو رسول کہتے تھے ابو بکر کو. امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر نے کہا. جب ان کو کہا گیا خلیفہ تو رسول، عمر نے کہا میں اس لائق نہیں ہوں، مجھے بس امیر المومنین کہا کرے. تو خلیفہ تو رسول کہتے تھے ابو بکر کو رضی اللہ تعالی عنہما. تو صحابہ نے کہا کہ اتنے سارے مسائل ہیں، مدعیان نبوت ہیں جھوٹے، اور سارے مسئلے، روم سے جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو منکرین زکوٰۃ کو فی الحال لبرٹی دے دیتے، بعد میں ہینڈل کریں گے. تو ابو بکر کے پاس بھیجا عمر کو کہ تم جا کے بات کرو. اب دیکھیں، سب عمر کے غصے کی بات کرتے ہیں، ابو بکر تو نرم تھے نا، کسی کی ہمت نہیں تھی ابو بکر سے بات کرنے کی. تو عمر کو کہا کہ عمر تم جا کے بات کرو. سارے صحابہ نے. تو عمر جو ہے نا وہ گھر گئے اور تنہائی میں ملے اور ابو بکر سے بات کی. ابو بکر کو غصہ، بات صحیح تھی، صحابہ کو پتا تھا کہ ابو بکر غصہ کریں گے. تو ابو بکر کو اتنا غصہ چڑھا کہ عمر کی داڑھی پکڑ کے جھٹکا دیا اور کہا جہالت کے زمانے میں تو بڑے غیرت مند تھے عمر، اسلام لاتے ہی تم اتنے نرم ہو گئے ہو کہ مجھے ایسی باتیں کر رہے ہو. اللہ کی قسم، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بکری کے بچے کے باندھنے کی رسی دیتا تھا نا زکوٰۃ میں وہ بھی لے کے رہوں. اچھا، اس وقت لوگوں کو یہ بات سخت لگی، لیکن آج کیا ہے؟ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ابو بکر میں یہ بصیرت نہ ہوتی تو کیا نتیجہ نکلتا. ہمارے لوگ تو دلیل بنا کے بیٹھ جاتے، جڑا زکات ہی دینا چھڈو، ابو بکر نہیں چھڑ دیتا. یہی ہوتا نا. اور لوگ کہتے چھوڑو چھوڑو، دشمنوں سے کیا جنگ کرنی ہے. ابو بکر نے لشکر وہ روک لیا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو ہمارے لیے تو سارا کچھ ہی جائز ہے. یہ وہ فراست تھی جو اللہ دیتے. جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ زمینیں مال غنیمت میں تقسیم نہیں ہوں گی، یہ فراست تھی، بصیرت. فراست کا لفظ جو ہے وہ فارسی سے اڈاپٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. عربی کا لفظ ہے بصیرت.
بصارت سب کے پاس ہوتی ہے جی، کسی کو اللہ نے نہ دی ہو تو الگ بات ہے. نارملی 99.999% لوگوں کے پاس بصارت ہے، دیکھتے ہیں. لیکن بصیرت یہ بڑے کم لوگوں کے پاس. سمجھنے والے کم ہیں، دیکھنے والے بہت ہیں، سمجھنے والے کم. تو اہل بصارت کی کمی نہیں ہے، اہل بصیرت کا کال ہے دنیا. تو اللہ ہمیں اہل بصیرت میں شامل کرے. بہرحال جی، اللہ کہتے ہیں اس بات میں نشانی ہے اہل بصیرت کے لیے. کس بات میں جی؟ بدر میں. یہ بدر کا ذکر آیا ہے یہاں پر. بدر کا ذکر بس اتنا صحیح ہے. بدر کا اصل قصہ آئے گا چل کر اس صورت میں. بولیں توبہ میں آئے گا بھائی. ہاں تو کانفیڈنس پیدا کریں. میں آپ کی وسپرز کیوں سنوں؟ اونچی بولے. غلط بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو یہاں پر صرف بطور نعمت ذکر آیا ہے. میں نے جیسا کہ آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ جو موضوع ہے یہ احد کی شکست کا موضوع. تو احد کی جو شکست ہے اس پر بات کرنے سے پہلے اللہ کہہ رہے ہیں بھولو مت بدر میں فتح دے چکا ہوں. حالانکہ بدر میں تم لوگ کمزور تھے، ویسے بھی کمزور تھے مسلمان، اور تیاری بھی تو نہیں تھی نا جنگ کی. آپ کو پتا تو ہے کہ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے، تو جنگ کی تیاری ہی نہیں تھی. ہاں آپ دیکھیں، آپ کی دین کی کتابوں میں جھوٹ لکھتے ہیں. انہوں نے آپ کو کیا سچ بتانا؟ مطالعہ پاکستان کو تو چھوڑے، اسلامیات میں آپ پڑھتے نہیں رہے کہ مسلمانوں کی حالت. میں نے بھی یہی پڑھا، آپ سب نے بھی پڑھا. مسلمانوں کی حالت بڑی خراب تھی، جنگ کے لیے نکلے 313 لوگ، کسی کے پاس کوئی ان کے اسباب ہی نہیں تھے، تو بس چلے گئے 2 گھوڑے، 8 اونٹ اور 8 تلواریں. ہاں یہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے، پر سبب حالات کی خرابی نہیں تھی. اتنے حالات گئے گزرے نہیں تھے. ہر گھر میں تیر تلوار ہوتی تھی اس وقت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جنگ بواس لڑی تھی نا جنگ بواس، یاد ہے؟ اوس اور خزرج میں جنگ چل رہی تھی جسے جنگ بواس کہتے ہیں. بواس کا مطلب ہوتا ہے بار بار رکنے والی. حرام مہینوں میں بند کر دیتے تھے، حرام مہینے گزرتے تھے، پھر جنگ شروع کر لیتے تھے. تو 100 سال چلی ہے جنگ بواس، لڑتے رہے ہیں نا. تو وہ آپ کو پتا انصار کیسے مخلص تھے. تو جب وہ اپنی جاہلیت کی جنگ کے لیے اتنا انتظام کر سکتے تھے تو کیا اسلام کی جنگ کے لیے نہ کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا مقصد ہی کچھ اور. تو وہ اور مقصد کے لیے نکلے تھے، قافلہ پکڑنے کے لیے، اس اعتبار سے تیاری کی تھی. لیکن اللہ کا حکم جنگ کا ہو گیا. اور اللہ دکھانا چاہتے تھے ہمیں بھی، صحابہ کو بھی، کہ تمہارا محتاج نہیں ہے میرا دین، یہ تو میرا فضل ہے کہ میں نے تمہیں چنا ہے. تو بے سر و سامانی کی حالت میں ماشاءاللہ صحابہ جو ہیں وہ کامیاب ہوں. اب احد میں معاملہ یہ تھا کہ مسلمان جنگ کی تیاری کر کے نکلے تھے، ویل equipped اس دور کے اعتبار سے. یہ بات ایسے ہی ہے جی کہ کچھ نہیں تھا لیکن ہم غالب تھے. آج پاکستان ایٹمی طاقت اور کر کچھ نہیں پا رہا ہے نا. بس یہ اسی طرح کے حالات سمجھائے جا رہے ہیں کہ تمہاری طاقت خالی طاقت کافی نہیں. تو 1000 مسلمان نکلے، 300 لوٹ آئے، وہ سب اپنے موقع پر آئے گئے. تفصیل اصل بات یہ جو 700 بیٹھے ہوئے تھے، 700 کے مقابلے میں 3 گنا ہی لشکر تھا نا. وہی حساب تھا جو بدر میں تھا. بدر میں 1000 کے مقابلے میں 313 تھے، ایک با مقابلہ 3. اب 700 کے مقابلے میں 3000 تھے، ایک با مقابلہ 3. بات تو اتنی ہی تھی. 3.5 بندہ، پر بندے تو ادھے ادھے تھے نہیں نا کر سکتے. تو آلموسٹ ایک با مقابلہ 3، ایک با مقابلہ 3، یہی معاملہ تھا. اور صحابہ جنگ کے لیے نکلے تھے اور جنگ کی پوری تیاری تھی، ہتھیار سے لیس تھے. پھر ہار گئے. اور جب ہار گئے اور مدینے آئے، اب صحابہ خاموش تھے کیونکہ وہ ریئلائز کر رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ کوشچن تھا دماغ، کیونکہ گمان تھا نا کہ ہمارے ساتھ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو ہار نہیں سکتے. ہم تو اہل حق ہیں، ہم تو ہار نہیں سکتے.
اب منافقوں کو اور یہود کو موقع ملا. یہود نے بہت ڈنڈورا پیٹا. اگر یہ حق والے ہوتے تو یہ جیتے جاتے. دیکھو یہ رسول سچے ہوتے تو ہارتے. اب ان کے اس پروپوگنڈے سے دلوں پر چوٹ پڑی اور ایمان ایک دفعہ ڈگمگا گئے. کئیوں کے ڈگمگائے ہوں گے بھائی. صحابہ جو اولو العزم تھے ایمان تو نہیں ڈگمگائے, پر دلوں میں غم بہت زیادہ آیا کہ بھئی ہم اہل حق ہو کر کیوں ہار گئے. تو پھر اللہ نے جواب دینے سے پہلے بتایا کہ کیا میں نے تمہیں بدر میں مدد نہیں دی, میں نے تمہیں بدر کی فتح نہیں دی, حالانکہ فتح کا کوئی آثار نہیں تھے تمہارے پاس, پھر بھی میں نے دی. تو مسئلہ میری مدد میں نہیں ہے, مسئلہ تمہارے کاموں میں ہے. تو آج اگر ہمارے ہاتھ سے فلسطین چلا گیا, بیت المقدس چلا گیا, تو ریلیٹ کیجئے نا. دیکھیے 1949 میں جب آئے ہیں اسرائیلی یہودی فلسطین, تصویریں دیکھی ہوں گی آپ نے, آج کل نیٹ پر بہت آ رہی ہے, نہیں دیکھی تو جائیں نیٹ پر لکھیں کہ یہود کی فلسطین آمد 1949 لکھیں, تصویریں کھل جائیں گی, ویڈیوز کھل جائیں گی. ننگے بیچارے, مذاق نہیں کر رہے, شلوار پہنی ہوئی ہے تو قمیض نہیں ہے, قمیض پہنی ہوئی ہے تو شلوار نہیں ہے, سروں پر بال تک نہیں ہے. ہاں وہ اتنے ان کے حالات خراب تھے لٹرلی کہ نہانے دو, کچھ تھے, کچھ انہوں نے ڈرامہ بھی کیا ہوا تھا کہ نہانے دھونے کا صابر ہی تو اکثریت ٹنڈے کرائی ہوئی تھی کہ جوئیں نہ پڑے سروں میں, پیروں میں جوتا نہیں ہے, کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور پناہ گزینوں کی طرح ان کو لا لا کر ڈمپ کیا گیا. کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ٹھیک ہے, 1949 میں یہ صورتحال تھی, اور یہ آئے ہیں 2025 تک. وہ کتنی بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے, صرف ہمارے لیے نہیں, پوری دنیا کے لیے. ان کا ٹارگٹ ہم اس لیے ہے کہ ٹکر ہم سے ہے. اگر یہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہوتا تو کیا وہ عیسائیوں کو سپیئر کرتے؟ نہیں کرتے نا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ قبضے میں ہمارے, اس لیے دشمنی ہمارے ساتھ ہے, آڈا ہمارے ساتھ ہے, ہم ان کے مد مقابل ہیں. بات یہ ہے کہ 1949 سے 2025 100 سال نہیں ہوئے. اسرائیل اتنی مضبوط ریاست بن چکا ہے, امریکہ بھی تنہا اس سے نہیں لڑ سکتا اگر آج وہ لڑنا چاہے. ان کا دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے, آپ جائیں اور سرچ کریں, امریکہ تنہا اسرائیل سے جنگ نہیں لڑ سکتا, اسے بھی ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی. اور کوئی مسلم ملک تنہا جنگ نہیں لڑ سکتا. ہاں 4-5 ملک اکٹھے ہو جائیں, سعودیہ, ترکی, پاکستان, اور اس کے ساتھ کوئی 2-3 ملک اور مل جائے, یہ مین ہے. کیونکہ ڈرون میں ترکی نمبر 1 ہے اس وقت, ڈرون ٹیکنالوجی میں. پیسہ سعودیہ کے پاس انا پڑا ہے, ایٹم بم ہمارے پاس ہے, تو یہ 3 تو لازم ہے. اس کے بعد پھر جو 2-4 ملک اور ملے, تو 4-5 ملک مل کر اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنا دفاعی نظام اتنا مضبوط کر رکھا ہے کہ آپ کوئی حملہ کریں گے نا, تو جو ان کی حفاظتی شیلڈ ہے, ریز کی بنی ہوئی, ریل نہیں ہے, وہ ریز ہیں, وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی جنگ شروع ہونی ہوتی ہے تو 4 بم پھینکے جاتے ہیں یا 7 میزائل پھینکے جاتے ہیں, ان کا ایک کتا بھی نہیں مرتا اور جنگ شروع ہو جاتی, کیونکہ وہ اس پروٹیکشن شیلڈ کو عبور ہی نہیں کر پاتے. اب کوشچن یہ ہے کہ لیس دین 100 ایئر, یعنی کہ انہوں نے تقریباً یہ 72-73 سال میں اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کر لیا. تو فلسطینی تو پہلے سے تھے نا, آدھا فلسطین بٹا تھا نا, آدھا ہمارے پاس تھا نا, اور ان کی سپورٹ پر پوری اسلامی دنیا بھی تھی. پیسہ بہت گیا ہے فلسطین میں, یہ نہ سمجھیں کہ نہیں گیا. یاسر عرفات وغیرہ کے ٹائم میں بہت انا پیسہ دیا ہے ارکوں نے, بہت پیسہ دیا, اور پوری اسلامی دنیا ساتھ بھی دے رہی تھی, تربیت بھی ہو سکتی تھی, سب کچھ ہو سکتا تھا. کیوں ڈیولپ نہیں ہوا؟ فلسطینی تو جس حال میں تھے اسی حال میں, بلکہ بدتر میں آئے. دفاعی اعتبار سے نیچے گئے نا, اور نیچے گئے, اور نیچے گئے, اور نیچے گئے. اور وہ جو خیموں میں آ کر بیٹھے تھے, انہوں نے عمارتیں کھڑی کر لی. اسرائیل کی ڈیولپمنٹ دیکھیں نا آپ. اور جو گھروں میں رہ رہے تھے, پورا ملک تھا جن کے پاس, وہ آج خیموں میں بیٹھے. سبب کیا ہے؟ کیا اللہ یہود پر مہربان ہو گیا؟ یہ وہی یہود ہے نا جن کے لیے اللہ کہتے ہیں مغضوب علیہم, غضب اللہ علیہم ولعنہم, لعنت ہے ان پر اللہ کی, غضب ہے ان پر اللہ کا. کہا نا اللہ نے, ریپیٹڈلی کہا, فباؤ بغضب من اللہ, اللہ کے دوہرے غضب کے ساتھ لوٹے ہیں. کہا نا اللہ نے, بار بار کہا. تو کیا اللہ نے اپنے غضب کو رحم کے ساتھ بدل دیا؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ یہی مسئلہ ہے جو یہاں پر ہے.
جس وجہ سے احد کی جنگ ہارے تھے، کیا تھی وہ غلطی؟ کیا ہے بیسیکلی دنیا کی محبت میں اللہ اور رسول کے حکم کو نظر انداز کرنا. صحابہ کا لیول اتنا سا تھا، یعنی کہ ان سے غلطی جو ہوئی اس کا لیول اتنا سا تھا، وقتی غلطی تھی، سمجھ گئے. ہم بھی دنیا کی محبت میں اللہ اور رسول کو بھول کر بیٹھے ہیں بہت بڑے لیول پر، تو پھر اس لیے مار بھی اسی لیول پر پڑ رہی. تو فتح و شکست میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو. تو عام حالات میں ہم اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، ہماری زندگیاں اللہ کے اگینسٹ ہیں. اس وقت یہود کے کردار اور ہمارے کردار میں کیا فرق ہے جو اللہ ہمیں سپورٹ کرے؟ ہے نا یہ سوال سوچنے کا. تو اس وجہ سے یہ بہت سمجھنے کی صورت ہے. تو اللہ کہتے ہیں موضوع جنگ شروع کرنے سے پہلے کہ یہ جو تم لوگ آ کر اب مدینے میں اپسیٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہو نا، اور منافقین کی اور یہود کی باتیں سن کر تمہارے دل دکھی ہو رہے ہیں کہ وہ ہو تم حق پر تھے تو ہار کیوں گئے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں نے تمہیں بدر میں فتح دی تھی. میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں، مگر اس مدد کا تحمل بھی تو ہو تمہارے اندر، تم اس کے لائق بھی تو ہو، پھر ہی فائدہ لے سکو گے. اور اللہ کہتے ہیں بدر کا قصہ بہت بڑی نشانی ہے مگر ان کے لیے جو بصیرت کا استعمال کرے. اب آج ہم کہتے ہیں جی ہمارا جذبہ ہی کافی ہے، تو کیا احد کے میدان میں صحابہ میں جذبہ نہیں تھا؟ ہم سے تو بہت زیادہ تھا، مگر پھر بھی ہار گئے. تو لہٰذا یہ گپے مارنے سے کام نہیں ہوگا، عملی معاملات کو سمجھنا ہوگا. عملی معاملات میں سب سے پہلے اللہ اور رسول کی فرما برداری. دیکھیں جی بہت چھوٹی سی بات ہے، جو نماز کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ جہاد کے لیے کیا کھڑا ہوگا؟ مجھے بتائیے. جو اپنے نفس پر قابو پا کر سردی میں وضو نہیں کر سکتا وہ بندہ گولی کیا کھائے گا؟ تو یہ باتیں ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے. اب اہم بات یہ ہے سمجھنے کی، سب سے پہلے کہ اول چیز اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاد کی جنگ کی تیاری ہونی چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جنگ فی سبیل اللہ ہونی چاہیے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب وقت آئے تو پھر استقامت دکھائیں، پھر مدد آئے گی اللہ. استقامت ضرور دکھائیں، استقامت کے بغیر بھی مدد نہیں آنے والی. اگر مدد آنے سے پہلے بھاگ گئے تو پھر استقامت بھی ضرور. لہٰذا بدر کی مدد بھی جو تھی نا وہ صبح صبح نہیں آ گئی تھی، فجر کے بعد جنگ شروع ہوئی. دن چڑھ گیا، جب دن چڑھے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فجر کے بعد روشنی ہو جائے. فجر کی نماز پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں قائم کی، کفار نے بھی اپنی صفیں قائم کر لی تھی. جب روشنی ہو گئی تو جنگ شروع ہوئی. عصر تک لڑتے رہے ہیں اپنے زور بازو. عصر کے وقت پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی ریت پھینکی اور دعا پڑھی، اس کے بعد عمر کہتے ہیں، اکثر صحابہ کا بیان ہے، میں اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کر رہی ہوں بیان، کہ عمر کہتے ہیں کہ ایسے آواز سنائی دی جیسے بلندی سے تھال میں کچھ گرا ہو دھب کر کے، اور اس کے بعد گھوڑوں کے ہنانے کی آوازیں ہمیں اپنے سروں پر سنائی. بس اس کے بعد پھر آئے ہیں جبرائیل. اور پھر صحابہ بیان کرتے ہیں، طلحہ بیان کرتے ہیں، جو ہیں کئی صحابہ کے بیانات ہیں کہ ہم لوگ ارادہ کر رہے ہوتے کہ یعنی کہ سامنے دشمنوں سے لڑ رہے ہیں تو اس کا سر کاٹنا چاہ رہے ہیں، ہمارے کاٹنے سے پہلے کٹ گیا. یہ ہوا مگر عصر تک اللہ نے ٹیسٹ کیا. فجر سے لڑ رہے اور احد میں کامیاب ہو چکے تھے، مگر جب استقامت نہیں دکھائی، ہل گئے، تو ہاری جیتی ہوئی بازی ہار. دونوں مثالیں ہیں ہمارے سامنے، تو ان سے سیکھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ بس پڑھ کر گزر جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی
ہمارے لیے سبق ہے، تو وہ سبق لینا اپنا تاکہ معاملے درست ہو. اللہ میں صاحب بصارت لوگوں میں شامل کرے. یا کہ صاحب بصیرت میں. بتائیں تو صحیح، سوال بھی نہیں سمجھ آیا میرا. اہل بصیرت میں شامل کرے اللہ. ابھی بھی آپ کو جنگ کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، دیکھا ہے؟ پہلگام کے حملے کی تفصیل دیکھیے. ہاں، اس سے پہلے کوئی ایسا ملتا جلتا واقعہ ہوا تھا؟ ہاں، یادداشت بڑی کمزور ہے نا آپ کی. 2019 میں پلوامہ اٹیک نہیں ہوا تھا؟ یہ ایسے نہیں لگ رہا کہ اسی کا ایکشن ریپلے چل رہا ہے. تب بھی مودی صاحب کے الیکشن تھے، اب بھی ان کی الیکشن ہے. تو بہرحال پہلگام جو ہے، وادی پتہ ہے پہلگام کی؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے. پہلگام ایک وادی ہے کشمیر کی، جو سرحد ہماری ان کی اٹیچ ہے وہ بھارت کے زیر اثر. وہاں وادی میں پہاڑی ایریا ہے، تو جیسے آپ اگر جاتے ہیں دیوسائی وغیرہ تو صرف خچروں سے جا سکتے ہیں یا پیدل. تو پہلگام بھی صرف خچر سے یا پیدل جایا جا سکتا ہے. ساری ان کی وہاں فوجی انتظامیہ ہے، نیچے بیس کیمپ ہے آرمی کا. اب وہاں واقعہ تو بڑی تکلیف دہ پیش آیا کہ وہاں بیچارے ٹورسٹ گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر دہشت گرد آ گئے اور 2 دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے 26 لوگ مار دیے. اور ان کم وقتوں نے پہلے پوچھا کہ تم ہندوؤں کے مسلمان. اب آپ یہ دیکھیں، جب مسجد میں آ کر اٹیک کرتے ہیں تب کیا ہوتا ہے؟ تو یہی سے آپ دیکھیں سازش صاف نظر آ رہا ہے. ٹیررسٹ کا کیا مذہب ہے بھائی؟ ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہے. ہاں، اس کو تو صرف لوگ مارتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ مریں گے اتنا اس کا مشن کامیاب ہوگا. لہٰذا مجھے بتائیں، پاکستان میں جتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، کیا وہ مساجد میں نہیں ہوئے؟ سارے مساجد میں ہوئے ہیں نا. کیا ہمیں بے وقوف بنانے چلے ہوئے ہیں؟ تو جناب انہوں نے پوچھا کہ تم مسلمانوں کے کلمے پڑھوا پڑھوا کے چیک کیا، اور صرف بیچارے ہندوؤں کو مارا. 26 لوگ مار ڈالے ظالم کو. بہت افسوسناک واقعہ. یعنی میں وہی دیکھ رہی تھی، ایک بیچارہ نیولی ویڈ کپل 4 دن پہلے شادی ہوئی تھی، تو وہ ہنی مون کے لیے ہی گئے تھے، کہ شوہر مر گیا، بیوی بچ گئی. تکلیف دہ معاملہ ہے، کہیں بھی لوگ مرے. اصل میں حکومت نے خود مروایا اپنا بیانیہ بنانے کے لیے، کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ بڑے عرصے سے غیر مقبول چل رہی ہے. کیونکہ مودی سرکار کی جو سیاست ہے وہ ہے نفرت کی سیاست، ہندو مسلم فساد اور یہ سب. تو لوگ اب پڑھ لکھ گئے ہیں، جیسے ہمارے بچے باشعور ہیں، انڈیا والے بھی باشعور ہیں، جیسے ہمارے کوشچن کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. تو مودی سرکار بڑی تیزی سے غیر مقبول ہو رہی ہے. اب ہونے ہیں الیکشن پھر سے، تو انہیں اپنی مقبولیت بنانی ہے. پہلے انہوں نے ہندو مسلم مدعا اٹھایا. ہاں، یہ مغلوں کا مدعا اٹھایا، مغل لوٹ گئے، مغل کھا گئے، جو ہے اورنگزیب کی قبر کھود دیں گے، باتھ روم بنائیں گے، وہاں شوچالے بنائیں گے. وہ بنا لو بھائی. تھوڑا مسلمان بولے تھوڑا بہت، مگر زیادہ تر خاموش رہے. تو میں تو ہنس رہی تھی، میں نے کہا کھودو جاؤ بناؤ. بڑا کوئی قبر کھودو گے تو اندر اورنگزیب بیٹھ کر ٹوپیاں سی رہے ہوں گے. 318 سال پہلے مرے ہیں، جاؤ کھودو بناؤ. وہ ایک صاحب اٹھ کے کہنے لگے ہم تاج محل بھی توڑ دیں گے. میں کہا ضرور توڑو، وہاں بھی شوچالے بناؤ، لال قلعہ بھی توڑو، سب جگہ جا کر باتھ روم بناؤ. اور پھر جب تمہارے آئے نا فورن منسٹری کے لوگ، تو پھر لے کر کہاں جاؤ گے؟ ہے نا. وہ بڑا چیخ چیخ کر وہ کہہ رہے تھے، بی جے پی کے نیتا ہیں، یعنی کہ پولیٹیشین ہے، تو وہ فرما رہے تھے کہ جی تاج محل بنوایا شاہ جہاں نے تو پیسہ تو ہمارا ہی تھا. ہاں، پیسہ تو انڈیا کا تھا، لیکن بات یہ ہے کہ مغلوں سے پہلے کی کوئی کنسٹرکشن دکھاؤ نا. ہے کچھ نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے، توڑ دو، سب کچھ توڑ دو، سب کچھ ختم کر دو، سب جگہ پہ شوچالے بناؤ. ضرورت بھی ہے بھارت کو بہت زیادہ. اور پھر جو آئے تو اسے شوچالے میں لے کر جانا. یعنی یہ اتنا زیادہ یہ مسئلہ بنا. آپ سنجیدگی سے، میں آپ کو مثال دیتی ہوں، جیسے ہمارے یہاں اس مسئلے سے پہلے عمران خان اور آرمی کے سوا کوئی بات سنائی نہیں نہ دے رہی تھی، اسی طرح وہاں اورنگزیب 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 ایسے ہو رہا تھا کہ ہنسی آتی تھی کہ جو بندہ 318 سال پہلے مر چکے، کیا پٹ رہے ہو اس کو اب آج بیٹھ کر. وہ نہیں زیادہ چلا کیونکہ بچے پڑھے لکھے ہیں.
وہاں کی نیو جنریشن بھی تو پڑھی لکھی ہے نا. انہوں نے مذاق کیا, سوال اٹھائے, انہوں نے کہا کہ ہمیں حالات حاضرہ سے ہٹانے کے لیے یہ انہوں نے شاہ جہاں کا مدعا کھڑا کر دیا, تو یہ کام نہیں چل سکا. رام مندر کا پروجیکٹ بھی آپ کو پتہ ان کا فیل ہوا. انہوں نے بابری مسجد زبردستی توڑی, اور سپریم کورٹ کی رٹ موجود ہے, سپریم کورٹ کا ڈیسیژن موجود ہے کہ یہ کرائم ہے, اور وہاں سے جو بت نکلے ہیں وہ ریل نہیں انسٹال کیے گئے ہیں, مگر انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کی بھی نہیں مانی. رام مندر بنایا, بہت بڑا پروجیکٹ, آپ کو پتا ہے یہ 2025 کی جنوری میں اس کی اوپننگ ہوئی تھی, بہت زیادہ بڑی. تو کیا ہوا, فیل ہو گیا. کیوں؟ بہت مہنگا بنایا ہے. انہوں نے بہت بڑا کمپلیکس بنایا, سیر کرنے کے لیے وہاں پر جو ہے ہیلی کاپٹرز رکھے, وہاں پر گاڑیاں رکھی, اور وہاں پر بڑے اچھے ریزورٹ رکھے. یعنی وہاں پر ایک کپ چائے پینے جائیں تو 400-500 سے کم کی نہیں ہے, کیونکہ اس حساب سے انہوں نے اس کو بلڈ کر دی ہے. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ جہاں کی وہ ریس کر رہے ہیں ہو نہیں سکتی. کعبہ میں تو سارا سال عبادت چل رہی ہے, رام مندر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں تو کچھ نہیں ہو رہا. سب جگہ ایک جیسے بت ہے, کوئی کہیں بھی جا کر لے گا, رام مندر کیوں آئے گا, پیسے کیوں لگائے گا؟ لہٰذا ان کا وہ پروجیکٹ, ان کو لگ رہا تھا کہ ہم بڑے ہیرو بن جائیں گے, وہ ہو نہیں سکا. فائنینشلی بھی ان کو بہت بڑا لاس ہوا, اور لوگوں نے اس پر بہت تنقید اٹھائی. اگر آپ دیکھیں بھارتی میڈیا, انہوں نے بھرپور بات کی, عوام نے بھی بہت سوال اٹھائے, جیسے سوشل میڈیا پر ہمارے بچے اٹھاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا, کیوں کیا, حاصل وصول کیا ہوا, اتنا بڑا پیسہ ہمارا آپ نے انویسٹ کیا رام مندر میں, اتنا آپ نے فساد مچایا, جانی نقصان ہوا, مالی نقصان ہوا, سپریم کورٹ کے اگینسٹ گئے, حاصل وصول کیا. تو بہت تیزی سے مقبولیت ختم ہو رہی تھی مودی سرکار. تو پھر ایک ایسا مدعا ہے جس سے کوئی بھی اپنا الو سیدھا کر سکتا ہے, ہندوستان پاکستان جنگ, یہ دونوں طرف سے ویسے ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی پھر وہی کیا جو ہمیشہ کرتے. یہ پہلگام کا اٹیک پلان تھا, کیونکہ نیچے آرمی کا بیس تھا, ٹھیک ہے, وہاں پر آرم فورسز موجود تھے. ان کو بائی پاس کر کے کوئی کیسے اوپر چڑھ گیا, اور راستہ ایک ہی ہے, اور راستہ پیدل کا ہے, اور راستہ جو ہے وہ کھچروں کا ہے. تو کیسے پہنچ گئے؟ اور دوسری بات یہ, ہتھیاروں کے ساتھ. ان کی آرمی سو رہی تھی, یہ تو ان کی آرمی تو بڑی جی اعلیٰ آرمی ہے, پاکستان کی بقول ان کے گھٹیا ہے. تو ان کی اعلیٰ آرمی, اور پھر ان کی جو انٹیلیجنس ہے جس کا اتنا ہم پر ہوا بٹھاتے ہیں, تو اس کو نہیں پتا تھا کیا اٹیک ہو رہا ہے, کیسے ہو گیا. اور پھر آپ ڈرامہ دیکھیں, یہ سیریسلی یہ ڈرامہ تھا. ٹیررسٹ آئے, مار کر چلے جاتے نہیں, انہوں نے چن چن کر پوچھا تم ہندو ہو, پھر کلمہ پڑھوایا. کیا ڈرامہ چل رہا ہے. مسجد میں آ کر تو بلاسٹ کرتے وہ کچھ نہیں پوچھتے, آتے ہیں بلاسٹ کرتے ہیں, خود بھی مر جاتے ہیں کم بخت, اور ہزاروں کی جان لے جاتے ہیں. کوئی ایک بات ہے, کوئی ایک موقع ہے جس کی ہم بات کریں. کیا کہانی سنا رہے ہیں ہم. اتنے جو ہیں وہ دیندار ٹیررسٹ, اور ٹیررسٹوں کی نظر میں پہلے کافر تو ہم ہیں. ٹیررزم کی بنیاد وہی ہے جو خارجیوں کی بنیاد تھی. تم مسلمان, باقی سارے کافر. تو سب سے پہلے تو وہ ہمیں واجب القتل مانتے ہیں بھائی. تو یہ ڈرامہ تھا. خود اس بات کو ہر سمجھدار انڈین بھی کہہ رہا ہے کہ یہ پری پلانڈ. ہاں, اور 26 لوگ مار دیے گئے. یہ وہی ہے جیسے ہر حکومت کرتی ہے, ہماری حکومت بھی اپنے مقاصد کے لیے مروا دیتی ہے بعض اوقات. تو انہوں نے پھر اس کو فوراً جو ہے کہا جی ہم پاکستان کا پانی بند کر دیں گے, اور ہم ٹریٹی کینسل کر دیں گے. اب یہ پہلی بات تو یہ کہ سارا ڈرامہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا پانی بند کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, بتائیں. پانی بند کریں گے, نہیں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کوشچن میں نے یہ کیا. کیسے بھائی, میں نے یہ تھوڑی پوچھا ہے پانی کیسے بند کریں گے, نلکا ہے جو بند کر دیں گے, کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ. پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے, صحیح کہہ رہی ہو. کون سے, کیا ہے سورس, کیا ہے, چشمہ ہے, دریا ہے, سمندر ہے, کہاں کا پانی آتا ہے تمہیں؟ سمندر کا پانی نہیں آپ پی سکتے, دریا ہے بھائی, حد کرتے ہو, دریا ہے.
دریا کا نام بتائیں. مین کون سا دریا ہے ہمارا؟ دریائے سندھ ہے، تبھی تو معاہدے کا نام بھی سندھ طاس ہے. وادی سندھ، طاس وادی کو کہتے. دریا آ رہے ہیں بھائی، نل کا نہیں چلا ہوا کہ مودی صاحب اٹھ کر جا کر بند کر دیں گے. یہ تو ایسے لگ رہا ہے دو عورتیں لڑ پڑی ہو نا، میں موٹر نہیں چلانی کل تو پانی بند کے دکھائیں. نہیں کر سکتے. سندھ طاس کا جو ایکٹ ہے، جو معاہدہ ہے، یہ 1960 میں ہوا اور 1 اپریل 1960 سے یہ لاگو ہوا تھا. ہوا یہ شاید اکتوبر میں. تو مسئلہ یہی تھا کہ اس دریا پہ تم کنسٹرکشن نہیں کرو گے. تم نے کیوں کنسٹرکشن کی؟ لڑتے رہتے تھے. کوئی پانی نہیں روک سکتا تھا، لڑتے رہتے تھے. جیسے کھیتوں کو پانی لگانے کے کسان لڑتے ہیں، بس اس طرح لڑتے رہتے تھے. تم نے یہاں یہ بنانے کا کیوں سوچا تم نے؟ تو وہ آئے دن جس کو کہتے ہیں کل کل پڑی رہتی. تو پھر اس میں انٹرفیئر کیا یو این نے، اور پھر روس نے جو ہے اس میں مین رول پلے کیا. اور روس نے پھر کہا کہ بھئی آپس میں بانٹو. تو 6 بڑے دریاؤں کی بانٹ کی گئی. مشرقی دریا دیے گئے بھارت کو اور مغربی دریا دیے گئے پاکستان کو. تو مشرقی دریا ہیں جی بیاس، راوی، ستلج، یہ انڈیا کے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ راوی میں پانی کم ہو گیا، کیونکہ سب سے زیادہ کنسٹرکشن انہوں نے راوی پر کی ہے، ڈیم شیم بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا حق. اور جو مغربی دریا سندھ، چناب اور جہلم، یہ ہمارے. تو آپ دیکھیں چناب بھرا پڑا، سندھ بھرا پڑا. اب سب سے مین ہمارا دریا ہے سندھ. دریائے سندھ آپ کو پتا کتنا بڑا ہے؟ دریائے سندھ دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک، بہت ہی بڑا دریا ہے. اور سارے دریا اسی میں آ کر ملتے ہیں ہمارے اس خطے. اسی لیے اس علاقے کی تہذیب کو وادی سندھ کی تہذیب کہا جاتا ہے. بر صغیر کا ہر دریا فائنلی آ کر سندھ میں ملتا. تو دریائے سندھ جو ہے بہت بڑا ہے بھائی. اب دریائے سندھ کا پانی روکنے کے لیے ان کو کام کیا کرنا پڑے گا؟ دریا کا رخ بدلنا پڑے گا. اما جی کا کام ہے، گھر ہے، یعنی کہ اٹھیں گے اور کر لیں گے. کیا ان کے پاس کوئی ایسا انتظام ہے؟ نہیں ہے. اگر آج کرنا بھی شروع کریں، اکارڈنگ ٹو یو این او رپورٹ، تو کم از کم 25 سے 30 سال لگیں گے. اور جو پیسے کا خرچہ ہے وہ آپ کی میری سوچ سے آگے. تو کھانے کو تو ان بے وقوفوں کے پاس ہے نہیں. ان کی 125 یا 130 کروڑ عوام میں سے ان کے 80 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لیول سے نیچے جی رہے ہیں. تو انہوں نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے، کہاں سے بنانا ہے؟ یہ ہے گیدڑ بکی ہے. پانی بند کر دیں گے. اچھا فرض کرو کہ اگر وہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یعنی کہ اصل میں پانی بند کرنے سے مانا ایک تو یہ ہے جو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، فی الحال بالکل نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کریں، سندھ کے اوپر اپنے ڈیم بنانا شروع کر دیں. تو یہ میکسیمم جو پانی یوز کر پائیں گے وہ 15 سے 20% ہوگا. باقی کا کیا کریں گے بھائی؟ گھڑا تھوڑی ہے کہ بھر کے رکھ لیں گے. موٹر ہے جو بند کر دیں گے، اسی نہیں لگانے. وہ دیورانیاں جیٹھانیاں لڑتی ہیں نا، تو جو نیچے والے پورشن پہ جو کہتی ہے ہن موٹر نو ہاتھ نہ لائیں. ایسے نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں، یہ بہت ہی بے وقوفانہ بات ہے. وہ میں لندن کا وہ دیکھ رہی تھی، تو وہ ایک انکل جی ناچ رہے تھے اور بوتل دکھا دکھا کے کہہ رہے تھے ہن پانی لے کے دسو ٹائی. گانا حرکتیں. بڈھے ہو گئے، اب تو سمجھدار ہو جائیں. انہوں نے پاکستانی امبیسی والوں نے چائے کا سٹال لگا دیا تھا. جو انڈین ہیں وہ پاکستانی امبیسی کے سامنے احتجاج کرنے کے لیے پہنچ گئے اور شور شور مچا رہے تھے. تو انہوں نے ان کے لیے چائے لگا دی، فری اسٹال کیا ہے چائے پی. تو ایک خاتون جو ہم کہنے لگی کہ چائے پانی سے بنتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چائے تو دودھ پتی بھی بن جاتی ہے. اور دوسری بات، آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے مودی صاحب اٹھ کر کون سا بٹن بند کریں گے کہ پانی روک لو گے بھائی ہمارا؟ ایسے نہیں ہے. اور پھر ایک دریا نہیں روکنا پڑے گا نا، پھر سارے دریا روکنے پڑیں گے. ستلج بھی روکنا پڑے گا، سوری ستلج نہیں، چناب اور جہلم. چناب بھی موڑنا. اب چناب بہت بڑا دریا ہے، سندھ کے بعد دوسرا بڑا دریا جو ہے وہ چناب ہے. تو پھر چناب بھی روکنا پڑے گا. اور روکنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ڈائیورٹ کرنا. مذاق سمجھا ہوگا. اور پھر ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے نا، پاکستان بھی اکیلا نہیں ہے، پھر ہمارے بھی ساتھی موجود ہیں. ابھی آپ دیکھیں چین کا بہت اچھا ڈپلومیٹک سٹائل ہے جو بڑا خوبصورت ہے اور مجھے بڑا پسند ہے. انہوں نے ڈائریکٹ کچھ نہیں کہا، انہوں نے اناؤنس ہی کر دیا ہے کہ ہم دریائے برہم پتر پر سب سے بڑا ڈیم بنانے والے ہیں. اب دریائے برہم پتر جو ہے وہ ان کا مین دریا انڈیا. اب ان کو مصیبت پڑ گئی ہے. اور مودی سرکار کے لوگوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر چین باز نہ ہم چین پر حملہ کر دیں گے.
मैं कहती हूँ करो भाई, करो। भेड़ जाकर जो है सांड से टकराए तो हम तो बैठ कर तमाशा देख लेंगे, लेकिन बहरहाल हमला नहीं होना, कौन चीन से जाकर पंगा लेगा। सॉरी फॉर द वर्ड पंगा, मैं इनकी सियासी लैंग्वेज में कह रही हूँ। बात ये है कि बस बातें हैं, फजूल बातें। ये असल में मामला वही है, वो राहत इंदौरी साहब फोत हो गए, इंडियन शायर हैं, तो कहते हैं सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। खौफ बिखरा है दोनों सम्मतों में, पाकिस्तान भारत, खौफ बिखरा है दोनों सम्मतों में, तीसरी सम्मत का दबाव है क्या, है ना। तो इसके एक से ज्यादा मकासद हुए। एक मकसद है मोदी सरकार का लोगों का पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी जगाना, और जो बिल्कुल हमारे लोगों की तरह अंधे फॉलोअर हैं, तो वो फिर जंग के नाम पर मोदी सरकार को वोट देने के लिए तैयार हो जाएंगे। दूसरा इसका जो सबब है, मैं समझती हूँ, वो दूसरा सबब है जी फलस्तीन के मामले को नीचे करने। हाँ, क्योंकि आप देखिए कि जिस दिन से ये सुरसुरी छोड़ी है मोदी साहब ने, कोई बात हुई फलस्तीन पर, क्योंकि डेफिनेटली अपना घर अपना है जो भी हो, तो हर किसी का फोकस इसी पर हुआ है, तो सब कुछ बैकग्राउंड में चला गया। तो ये पीछे से भी हुक्म है। तीसरी बात इसमें ये भी है, और इसमें भी इन्वॉल्व है इंटरनेशनल पावर्स जो हैं, कि जो पाकिस्तान में एक आईनी जंग हम लड़ रहे हैं, तो फिलहाल सब बंद हो गया। ये जो हमारा इख्तिलाफ है ना हमारी आर्मी से, हमारी हुकूमत से, एक चीज समझ ले, आर्मी भी हमारी है, हुकूमत भी हमारी है, मुल्क भी हमारा। ये हमारे इंस्टीट्यूट है, हमने इनको बिल्ड किया है। आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस, ये हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने बिल्ड किया है। जब पाकिस्तान बना था कुछ नहीं, हमने इन 75 सालों में अपने खून पसीने की कमाई नस्ल दर नस्ल देकर इस इंस्टीट्यूट को खड़ा किया। हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को भी खड़ा किया, असेंबली हॉल से लेकर हर चीज बनाई है, इनको तनख्वाहें हम देते हैं। तो ये मुल्क भी हमारा है, इसके इदारे भी हमारे, और हम इनको ओन भी करते कि नहीं करते, हम इनको ओन करते, ये हमारे। अब बहस जो है वो हमारी इदारों से नहीं है, है ना। हम ये नहीं चाहते कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव खत्म हो जाए बॉडी, या आर्म फोर्सेस खत्म हो जाए, नहीं। ना हमारी आम फौजी के साथ कोई प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ चंद अफसरान के साथ है, फौजी अफसरान के साथ है, और चंद सियासी कायदीन के साथ है, कि वो जो मिस यूज कर रहे हैं पावर का, हम उस पर क्वेश्चन करें। अदलिया के साथ भी यही मामला है, अदलिया भी हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने खड़ा किया, और अदलिया तो चाहिए ही चाहिए। हमारा प्रॉब्लम सिर्फ चंद सीनियर जजेस के साथ है, तुम लोग मिस यूज कर रहे हो पावर का। और ये जंग जो है, इख्तलाफ जो है, एक तो ये हमारा हक है, आईनी हक, जिसे हम इस्तेमाल करें, और दूसरी बात यह है कि हम अपने इन इदारों को सुधारना चाह रहे हैं, गिराना नहीं चाह रहे। और आखिरी और अहम बात यह है कि ये सारे इदारे और पाकिस्तान हमारा है, तो हम आपस में हमारे जो मसाइल हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से आएगा तो फिर तो हम एक है, अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो हम सब एक, उसमें कोई बीच में नहीं आ सकता। तो लिहाजा इस वक्त नजरियाती एतबार से अपने मुल्क को सपोर्ट करें ही करें, इस वक्त बीच में नेगेटिव बात मत ना, है ना। हाफिज आसिम मुनीर साहब के हमारे जो भी इख्तिलाफात हो, लेकिन अगर खुदा न खास्ता जंग हुई, वैसे जंग होगी नहीं, लेकिन अगर हुई तो फिर उन्हीं की कमांड में होगी, और हम सब उनको फॉलो करेंगे। तो ये हर मुल्क में होता है, हमारा कोई अनोखा नहीं होगा। और वो फरमा रहे थे कि इंडियन साहब, कि जो मुझे आसिम मुनीर का सर ला कर देगा मैं सारी जायदाद उसके नाम कर दूंगा। अच्छा, हलवा है, सेब है जो तोड़ के ले जाओगे, मजाक है। आओ, खुद आओ, जरा करो कोशिश। मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, आसिम मुनीर का सर ला कर दो।
تو یہ ساری جو باتیں ہیں اصل میں ادھر بھی بے وقوفی بنایا جاتا ہے جیسے ہمیں بنایا جاتا ہے. تو سب سے پہلی بات اس میں یہ سمجھ لیں انشاءاللہ جنگ کوئی نہیں ہونے والی, کیونکہ جنگ ہونا دو ایٹمی طاقتوں میں کوئی افورڈ نہیں کرتا, اور پاکستان بھارت کی جنگ چھڑنا کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. پاکستان میں بہت انویسٹمنٹ ہے چین کی, انڈیا میں بہت ہیوی انویسٹمنٹ ہے امریکہ کی, کون چاہے گا جنگ ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سب گیدڑ بھپکیاں ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے مودی سرکار سب پلان کر رہی ہے اور یوز کر رہی ہے, اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں لیکن بیسیکلی مودی سرکار مس یوز کر رہی ہے. اور پاکستان کے اقدامات بہت اچھے رہے ہیں, مجھے بہت پیار آیا ہماری جو فارن منسٹری ہے, اور جس کو کہتے ہیں صدقے ہی جاؤں, واقعی میں نے کہا دیکھو عقل ساری ہے, کام کرنے کی نیت ہونی چاہیے, ہے نا. تو فارن منسٹری کس بات پہ کہہ رہی ہوں میں, فارن منسٹری نے کیا کیا ہے, سر تو ہلا رہے ہیں. جو ہماری فارن منسٹری ہے نا, انہوں نے کہا پہلے مودی صاحب نے فرمایا کہ جی جو پاکستانی آئے ہوئے ہیں وہ 48 گھنٹوں میں چلے جائیں ورنہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہو گیا, اوکے فائن. ہماری جو فارن منسٹری ہے, وزارت خارجہ ہے, انہوں نے بہت اچھے اناؤنسمنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ سکھ یاتریوں کے علاوہ جو انڈین ہیں وہ چلے جائیں. سکھ یاتریوں کے لیے ہم الاؤ کرتے ہیں ابھی بھی اور بعد میں بھی. یہ بہت بڑا پولیٹیکل سٹیپ ہے اور اس کے بہت دور اثرات ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے, یہ بڑی فہم کی بات ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان میں بھی دماغ ہے اور یہ استعمال بھی کرتے ہیں کبھی کبھی. تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے یہ سٹیپ لیا. ہوائی راستے بند کیے, زمینی راستے بند کیے, بالکل ٹھیک کیا. واگا بارڈر بند ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ان کی تجارت چلتی ہے وہ افیکٹ ہوگی. اور بحری راستے بھی بند کر دیں گے, بھی تو نہیں کیے, تو پھر ان کی وہ بھی تجارت جو ہے کچھ فرق تو آئے گا. ممبئی سے بھی ہوتی ہے مگر ادھر سے بھی ہوتی ہے. پھر پاکستان سے ہی بہت کچھ بائی کرتے ہیں, نمک جتنا ہے پاکستان سے جاتا ہے. اور ہوائی راستے بند کیے ہیں, اب ان کو لمبے راستے لینے پڑیں گے, تو ان کا جو فیول کا خرچہ بڑھے گا, سب کچھ ہوگا, بہت ساری فلائٹس جو ہے اپسیٹ ہوں گی, ان کو نئے جو ہے رستے لینے پڑیں گے, ان کا ٹریول ٹائم بڑھے گا, سب چیزوں میں فرق آئے گا. جی اتنا آسان نہیں ہے. یہ پہلی مرتبہ پاکستان نے کوئی ایسے بڑے اقدامات کیے اچھے طریقے سے کیے ہیں, ورنہ ایک آدھ دفعہ پہلے بھی ہوائی راستے بند کیے گئے ہیں لیکن زیادہ نہیں کچھ کیا گیا, بس اس پہ قائم رہے. اور جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہے خواجہ اسد صاحب, ان کا بیان دیکھا آپ نے, بہت اچھا رہا ان کا بیان. جو جب یہ ان پر پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ پاکستان تو شروع سے جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے ٹیررسٹ تنظیموں کو, تو انہوں نے پھر کلیئر ہی آنسر کیا, اور اس آنسر نے بہت زیادہ جو ہے وہ ہلچل مچائی ہوئی ہے. ہاں, اور انہوں نے صحیح کہا, ہاں ہم کر رہے ہیں, ابھی سے تو نہیں کر رہے, پچھلی 3 دہائیوں سے, سوری صدیاں غلطی سے کہہ گئی, 3 دہائیوں سے کر رہے, تو امریکہ کے کہنے پر کر رہے ہیں, سوویت یونین کے اگینسٹ ہم نے شروع کیا تھا. تو یہ کتاب صحیح تھا, تو وہ پھر اس یعنی کہ اتنے کلیئر شاید موقف کا ان کو اندازہ نہیں تھا. تو بہرحال فائنانس منسٹر کا میسج بہت مضبوط تھا, میں نے تو آپ کو ایک جملے میں بتایا نا, انہوں نے پراپر آنسر کیا. تو فی الحال تو انہوں نے بہت مضبوط جو ہے وہ لیا. یو این او میں بھی جواب اچھا آیا ہے. یو این او میں جب یہ بات رکھی گئی تو یو این او نے مذمت کی, ظاہری بات ہے 26 لوگوں کے مرنے کی, مگر انہوں نے پاکستان پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی. یعنی کہ جیسے انہوں نے تو کہا نا کہ پاکستان نے حملہ کرایا, یہ اب اگر وہ اپنی اسپیچ میں پاکستان کا نام استعمال کرتے تو پھر تو پکا ہو جاتا نا پاکستان. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ہم سب مدد کریں گے کہ ٹیررسٹ پکڑے جائیں. تو بھارتی جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ ٹیررسٹوں پر توجہ دے, ان کو پکڑے اور ٹیررسٹ اٹیکس کو روکے. لیکن انہوں نے پاکستان پر اس کی ذمہ داری کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ سفارت کاری بھی اس بار اچھی رہی. تو بہرحال فی الحال یہ ٹسل تھوڑا سا چلے گا, اور اس کا انڈائریکٹ فائدہ ہمارے لوگوں کو بھی ہو جائے گا. ظاہری بات ہے معاملات تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے نا, لیکن بیک گراؤنڈ میں جائیں گے, مٹیں گے نہیں. کتنے دن چل جائے گا یہ ڈرامہ, ہے نا, تو پھر باتیں وہیں پر آ جائیں گی. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ سٹیج پلے ہے, اور اس میں سب کچھ پری پلانڈ تھا. اس کے ایک سے زیادہ مقاصد ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم اس سے بھی نکل جائیں گے. کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اللہ خیر کرے, میرا خیال نہیں ہے کہ جنگ ہو.
ہاں، اور دعا بھی یہی کریں. پاکستانی قوم کا اپنا مزاج ہے، مذاق کر رہے ہیں سارے کہ کدو حملہ ہوئے گا، اچھا اتوار والے دن نہ کرے ہو، اس طرح کی میمز بنا رہے ہیں. اچھا ایک اور بات یہ ہوئی، میں دیکھ رہی تھی کہ جو سوشل میڈیا مہم چلی اس سے بڑا اثر پڑا. اور ایون ٹائمز آف انڈیا نے لکھا کہ اتنی منظم آرگنائزڈ جنہوں نے تحریک چلائی ہے. میں کہا تمہیں کیا پتا، ہم تو پچھلے اتنے سالوں سے چلا کر اس میں اب ایکسپرٹ ہو گئے ہیں. لیکن دو باتیں بہت اچھی رہی. ایک تو یہی کہ بہت اچھے طریقے سے انڈین پروپوگیشن کا آنسر کیا گیا، کیونکہ انڈیا کا گیم تو ہمیشہ سے پروپوگینڈا گیم ہے نا، تو حکومت اس کو پوری طرح شاید فیس نہیں کرتی رہی. اس دفعہ یوتھ نے بہت اچھی طرح ریپرزینٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس موضوع پر سب اکٹھے ہو گئے، تو یہ بہت پازیٹیو آنسر ہے بھائی. یہ آنسر ہونا ہی چاہیے. ہمیں بہت ساری شکایتیں ہیں. ایک گھر ہے فرض کریں اور 4 بچے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ مجھے ملے گا اور مجھے ملے گا اور مجھے ملے گا. لیکن اگر کوئی اس گھر کو آگ لگانے آ جائے تو پھر چاروں کو بچانا ہوگا، کیونکہ گھر ہوگا تو لوگ ہیں نا، اگر گھر ہی نہیں رہے گا تو کیا لوگ. تو اختیار کی جنگ ہے ہماری، لیکن یہ جنگ پاکستان پر اختیار کی ہے نا، تو پاکستان کا وجود تو سبھی کے لیے ناگزیر، لہذا اس کی سلامتی پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو. آؤ اپنے جسم چن دے اینٹ پتھر کی طرح، بے درو دیوار ہے لیکن یہ گھر اپنا تو ہے. تو ایسا نہیں ہے. اور یہ بڑی ہی اچھی بات ہوئی، بہت اچھی بات ہوئی کہ اتنے تقریباً 2-2.5 سال سے سخت اختلاف کا وہ ماحول تھا، مگر مودی صاحب کی ایک فضول بات نے ہاں سب کو اکٹھے کر دیا. اور انشاءاللہ اللہ نہ کرے لائن آف کنٹرول پر اگر وقت پڑے گا تو سب اکٹھے ہی. تو یہ چیزیں خوش آئند ہیں، اتنا گھبرائیں نہیں. تو پہلی دعا تو یہی کریں کہ کوئی جنگ ونگ نہ ہو، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ تو پاکستانیوں کا مزاج ہے نا، یہ نہیں کہ ہنسی مذاق. ایک میں دیکھ رہی تھی صاحب نے لکھا ہوا تھا اینی گرمی دے وچ لوگ بیاہ نہیں رکھتے، تسی جنگ رکھ لی. یہ پاکستانیوں کا مزاج ہے، اس کو کہتے ہیں لوریاں لانا. تو وہ آپ چھوڑیں، لیکن فیکٹ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ ایک تنگ گھاٹی ہے، اللہ سے جنگ مانگو مت. اب اگر جنگ کی آزمائش آ جائے تو صبر. تو اس وجہ سے دعائیں خیر کرے کہ اللہ ہمیں آزمائش میں ہی نہ ڈالے اور اللہ ہمارے لیے آسانی کا راستہ رکھے. تو بظاہر کوئی حالات ہیں بھی نہیں جنگ کے. ایک نوجوان شاعر ہیں بڑے اچھے، ان کے 2 اشعار ہیں جو آپ کو سناتی ہوں. وہ کہتے ہیں جو وقت آیا تو جان دیں گے اور سر دیں گے، جو وقت آیا تو جان دیں گے اور سر دیں گے، مگر تمہیں نہ کبھی اپنے بام و در دیں گے. انہیں بتاؤ کہ ہم کربلا کے فاتح ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم کربلا کے فاتح ہیں. جو کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی بند کر دیں گے، تو پانی ایسے بند نہیں ہوگا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں. تو لہٰذا اللہ سے دعا مانگتے رہیں، جنگ نہ ہو. امن کسی قیمت پر ملے بہتر ہے جی. لہٰذا آپ دیکھیے امن کے لیے صلح حدیبیہ کی گئی ہے نا، تو امن سب سے بہتر ہے. لیکن اگر جنگ کی آفت آ جائے تو پھر استقامت دکھائیں. تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں امن ہی میں رکھے. باقی ویسے کوئی حالات نہیں ہے انشاءاللہ. عربی آپ اگر انڈیا کی میڈیا کو دیکھیں تو وہ چند ایک بیوقوف جو ہیں شور مچا رہے ہیں، اس کے سوا اکثریت جو ہے وہ یہی تنقید کر رہی ہے کہ دماغ صحیح ہے، دماغ صحیح ہے، تم نے جنگ کرنی. اگر ہم جنگ افورڈ نہیں کر سکتے، دیکھیے جنگ ہونے کی صورت میں آپ کے سارے کام رک جاتے، اکانومی رک جاتی ہے. تو اگر ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ کر سکتے ہیں. ہماری ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ 20-25 کروڑ، ان کی 120 125 130 کروڑ ہے. تو بھائی ان کو زیادہ ضرورت ہے اکانومی کی ہم سے، تو اتنا آسان ان کے لیے بھی نہیں. جنگ کوئی کپ کیک نہیں ہے کہ ہم نہیں کھا سکتے تو وہ کھا سکتے. تو لہٰذا یہ آسان نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ خیر کر دیں گے. اور جب یہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، انشاءاللہ جلد ہو جائے گا، تو آئینی جدوجہد وہیں سے شروع ہوگی جہاں سے رکی. ہاں انشاءاللہ. تو جنگ جو ہے نا جناب، اس میں یاد رکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ جس کی مدد کریں گے غالب وہی آئے گا. دوسری بڑی بات کیا ہے؟ آپ کا جنگ کا مقصد کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ ہی وہ جہاد ہے جس میں اللہ حصہ لے.
ہاں، اور کوئی جنگ اللہ کی جنگ نہیں ہے۔ تیسری اہم بات اس میں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ ہم استقامت دکھائیں گے تو مدد آئے گی، استقامت نہیں ہوگی تو مدد بھی نہیں آئے گی۔ اب دیکھیے آگے بڑھی، جنگ کے ساتھ یہ بات سمجھا دی گئی۔ زوجینا حسین بنا دی گئی، فعل ہے جی، فعل ہے، مضارع ہے، اور یہ ہے جی پیسو وائس۔ کس نے بنائی یہ ڈسکس نہیں ہوا نا، بنا دی گئی۔ زوجینا پسندیدہ بنا دی گئی، سجا دی گئی، مزین کر دی گئی۔ للناسی لوگوں کے لیے، لام حرف جر ہے، الناس اس میں مجرور ہے، اور یہ ہے مرکب جاری۔ لوگوں کے لیے کیا؟ حب، محبت۔ حب کہتے ہیں اس محبت کو جو دل میں ڈیپ روٹیڈ ہوتی۔ ہا با با، حبا دانے کو کہتے ہیں، بیج، سیڈ جو آپ ڈالتے ہیں۔ فالق الحبی والنوا، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ اللہ جو پھاڑتا ہے دانے اور گٹھلی کو رگاتا ہے، صفت ہے اللہ کی۔ تو حب کہتے ہیں دانے کو، اور حب اس محبت کو کہتے ہیں جو ایک بیج کی طرح بڑھتی اور پھولتی ہے۔ درخت ہوتا ہے ڈیپ روٹیڈ ہوتا ہے، ایک بیج پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بیج پھٹتا ہے، پلتا ہے، پھولتا ہے، بڑھتا ہے، اور ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ اس کی روٹ زمین میں بہت گہری ہوتی ہے، وہ ڈیپ روٹیڈ ہوتا ہے۔ آپ کسی درخت چھوڑیں، ایک چھوٹا پودا جو آپ کی ٹانگ تک آ گیا ہو، اس کو آپ ہاتھ سے نہیں اکھاڑ سکتے، اس کی اندر تک جڑیں گئی ہوتی ہے نا۔ تو محبت کسی سے لگاؤ کا وہ جذبہ ہے جو ایک بیج کی طرح دل میں آیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے گرو کیا اور آپ کے دل میں بڑھ گیا۔ اب اس کی روٹس بہت ڈیپ ہے، آپ اس محبت کو نکال کر پھینک نہیں سکتے۔ جیسے بچے کی محبت ماں باپ کے دل میں، ماں باپ کی محبت اولاد کے دل میں، شوہر کی محبت بیوی اور بیوی کی محبت شوہر کے دل میں، یہ ڈیپ روٹیڈ ہے، آپ ان کو نکال کر ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جڑ بیمار ہو گئی، محبت کمزور ہو گئی، لیکن اس طرح سے آپ کہیں کہ جی مجھے میرے بیٹے سے محبت ہی نہیں ہے، آپ ناراض ہو سکتے ہیں، غصہ ہو سکتے ہیں، مگر یہ کہ جی میں نے تو پیار ہی نہیں رہا، وہ نہیں ہو، وہ ہو نہیں سکتا۔ تو حب اس محبت کو کہیں، تو حب رسول ہوگا، حب اللہ ہوگا، حب کا لفظ آئے گا دعاؤں میں بھی، آیات میں بھی۔ جو عشق کا لفظ ہے نا، وہ اصل میں جنون کے لیے آتا ہے، دیوانگی کے لیے آتا ہے۔ اس لیے عرب جو ہے وہ عشق رسول یا عشق الہی کے لفظ کو بہت معیوب سمجھتے ہیں۔ اس کے دو جو ہے نا کنیکشنز ہیں زبان سے۔ ایک ہے وہ محبت جس کا مقصد آپ کی جنسی ہوس سے جڑا، تو جنسیت اس میں آتی ہے، یعنی ہوس کی وجہ سے کسی کے پیچھے پڑ جانا ہے نا، اور اس کو محبت سمجھنا، ایک تو یہ معنی اس میں ہے۔ محبت بھی نہیں ہے، محبت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی آپ اپنے بچے سے محبت کو عربی زبان کے اعتبار میں عشق نہیں کہہ سکتے، کیونکہ عشق کا مطلب ہے کسی کا اپوزٹ جینڈر سے اپیل ہونا، وہ اس میں شامل ہے۔ جیسے وہ تھی نا زلیخا، حضرت یوسف سے اٹریکٹ ہو گئی تھی، اور پھر وہ اتنا جنون بن گیا کہ آپ کو پتہ ہی کہ کہاں تک ہو گئی، وہ تھا عشق عربی والا۔ اسی لیے عشق رسول یا عشق الہی کے لفظ کو اہل عرب بہت معیوب مانتے۔ اب اردو میں ہم نے کیا لیول بنائے ہوئے ہیں؟ پیار، محبت، عشق، ہاں یہ ہم نے لیول بنائے ہوئے۔ اب یہ اردو زبان ہے، کوئی اردو میں جو معنی لیے جاتے ہیں عشق کے، بہت ٹوٹ کر کسی کو چاہوں، ویسے دیوانگی وہ بھی شامل کرتے ہیں، کسی کی محبت میں دیوانگی کی حد تک چلے جانا، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دوسری ریزن جس سے علماء عرب عشق کے لفظ کو معیوب سمجھتے وہ دیوانگی ہی ہے، کہ کسی کی محبت میں اتنا ازہد رفتہ ہو جانا کہ صحیح غلط بھی بھول جانا۔ اگین میں زلیخا کی مثال دوں گی
کہ جس بچے کو اس کے شوہر نے اپنا اڈاپٹڈ بیٹا بنایا تھا، وہ عورت اتنی از خود رفتہ ہوئی، دیوانی ہوئی، کہ وہ یہ بھی بھول گئی کہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. تو وہ کہتے ہیں ایک مزاحیہ شاعر کہ محبت اس قدر بھی بے ارادی ہو نہیں سکتی کہ ہو جائے اسی سے جس سے شادی ہو نہیں سکتی، کہ حرام رشتوں سے جا کر تمہیں پیار کرنا ہے، اتنا ہی بھی لٹنی مچھی ہو. تو یہ دوسرا معنی، اور یہ معنی اردو میں بھی پایا جاتا ہے، یعنی کہ اردو میں عشق ایسی محبت میں ان کو کہتے ہیں جس میں اگلے کو کچھ اور نظر ہی نہ آئے، دیوانہ ہی ہو جائے. جیسے مجنو کا عشق لیلا کے لیے تو بڑا کوئی کارنامہ کیا مجنو نے. یعنی مجھے ہنسی آتی ہے، اگر اپنے قبیلے کا سردار بن جاتا تو شادی ہو جاتی نا لیلا سے. کیوں نہیں کی لیلا کے باپ نے شادی؟ یہ تو پاگل ہے، یہ تو صحراؤں میں پھرتا ہے، میری بیٹی کو بدنام کر دیا نالائق نے، کیا غلط کیا؟ اگر قبیلے کی سرداری ڈھنگ سے سنبھالتا تو لیلا سے شادی ہو جاتی کہ نہیں. اچھا، وہ جو سوہنی مہیوال کی کہانی آپ پڑھتے ہیں، نہیں سسی پنو کی، تو وہ بھی تو اپنے قبیلے کا سردار کا ہی بیٹا تھا نا، تو بجائے شہزادہ تھا. ڈوکے تیر کی کون جاتی تھی ملنے کے لیے؟ سوہنی مہیوال. تو مہیوال بھی جو ہے وہ حاکم کا بیٹا تھا، اور وہ جو صحرا میں مر گئے تھے سسی پنو، ہاں تو پنو بھی جو ہے وہ شہزادہ تھا جی. شہزادہ تھا تو کس نے کہا تھا خاک چھانو، بحثیت شہزادہ رشتہ بھیجتے تو شادی بھی ہو جاتی. تو جتنی ایڈی ماتی ماری جائے اس محبت کا کیا فائدہ؟ سوچنے کی بات ہے نا. اگر آپ کی بیٹی کے لیے پرنس کا رشتہ آئے گا تو آپ شادی نہیں کریں گے؟ کر دیں گے نا. تو جب پرنس جو ہے وہ صحرا میں دھکے کھائے گا اور مچھلیاں چرائے گا اور یہ کرے گا وہ کرے گا، تو آپ یہی کہیں گے دفع کرو، اس بندے کا کیا کرنا ہے. عجیب فضول باتیں. تو اردو میں بھی عشق سے مراد ایسی محبت ہے جو پاگل ہی کر دے، تو اسلام ایسی محبت کو نہیں مانتا. اسی لیے عرب علماء اس ٹرم کو سخت ناپسند کرتے. لیکن بہرحال یہ زبانوں کا مسئلہ ہے، اردو میں جب لیا جاتا ہے تو اور معنی میں لیا جاتا ہے، شدت میں لیا جاتا ہے، لیکن اوائڈ کرنا زیادہ صحیح. لیکن بہرحال جو کہتے ہیں تو پھر بس کہنے دے، کیا ہو سکتا. لیکن اگر آپ عشق رسول وغیرہ کا لفظ استعمال کریں گے عرب علماء کے سامنے، ان کے موڈ خراب ہو جائے، وہ استغفاریں پڑھنی شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے اندر وہ سیکشل ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا، تو وہ ان کو وہ سخت ناپسند کریں گے. تو بہرحال جی، ہم تو نام بھی رکھتے ہیں عاشق رسول، عاشق حسین، تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے. البتہ بہرحال اردو میں اس کے معنی قدرے بہتر ہیں پر اچھے پھر بھی نہیں. تو محبت صحیح لفظ ہے جی، محبت. اور سب سے بڑا لیول محبت کا ہے، کیونکہ جنون کا کیا ہے، آج چڑھا کل اتر جائے گا، لہٰذا بڑوں بڑوں کا جنون اترا ہے نا. ابھی ایک موٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں. آپ کے سامنے کتنے ایسے نام ہیں جو عمران خان صاحب کی حمایت میں جنونی تھے، اور آپ عمران خان صاحب کے مخالف بیٹھے، شیر افضل مروت ان میں شامل ہیں. کتنے نام ہیں. جنون تھا نا، چڑھا بھی اور اترا بھی. وجہ کچھ بھی رہی ہو بھائی، جنون ہے. اور جو جنون ہوتا ہے نا وہ اپنی لالچ کے لیے ہوتا ہے. جیسے زلیخا کا تھا، جنون تھا نا، مگر حضرت یوسف کو کہاں پہنچایا؟ قید خانے میں خیال آیا. اس کو محبت ہوتی ہے نا، وہ تو ایسا نہیں کرتا. جو محبت کرتا ہے، محبت وہ ہے کہ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں ابو سفیان نے یہ کہا کہ اگر تم یہ کہو کہ میری جگہ محمد بندے ہوتے ہیں اور میں اپنے گھر بیٹھا ہوتا تو میں بڑا خوش ہوتا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تو حضرت خبیب نے کہنا بھی منظور نہیں کیا. انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا اللہ کے رسول کی محبت چیز کیا ہے. اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھے میں اپنے گھر بیٹھا ہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں. ابو سفیان ضد میں آ گئے، کہنے لگے اتنا کہہ دو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. انہوں نے اتنی تکلیف دے موت قبول کی، شہادت ان کی تکلیف دے، یعنی کہ ابو سفیان نے کہا کہ اس کو چھوٹے چھوٹے کٹس لگاؤ، مرنا نہیں چاہیے. تو اس اذیت، اس تکلیف کو انہوں نے سہا، یہ جملہ کہنا برداشت. محبت تو پھر ایسی ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے. پازیٹیوٹی ہے جی، محبت کا صحیح کانسیپٹ ہے. محبت ڈیپ روٹیڈ ہوتی ہے، وہ آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے. وہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، محبت کا نشہ. تو عشق کا جو جنون ہے وہ تو وقتی اور سطحی ہوتا ہے. وہ جیسے ابال آتا ہے نا دودھ میں اور بیٹھ جاتا ہے، وہ ایسی چیز ہے. لیکن اسی لیے آپ دیکھیں
کہ عشق و محبت کی جتنی کہانیاں آپ کے ارد گرد بچیوں کو بگا کے لے جاتے ہیں، پھر 2-4 دن ہفتہ ان کے ساتھ گزار کر بیچ دیتے ہیں یا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آئی تھنک یہ کہانیاں آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ ابال ہے نا نفس کا جو چڑھا اور اتر گئے. جو محبت ہے، اب دیکھیں میاں بیوی، اچھا ایک دوسرے سے لڑیں گے، 10 مسئلے آتے ہیں، رشتہ میاں بیوی کا ہے ایسا، لیکن جب کوئی مسئلہ آئے گا تو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو سپورٹ کرے گی. محبت ہے نا، ڈیپ روٹیڈ ہے دل کے اندر. تو یہ بڑا فرق ہے جی. تو محبت وہ حقیقی جذبہ ہے جو ریکوائرڈ ہے. تو لفظی بحث بھی یہ ہے، لیکن اس میں علماء عرب کو موقف زیادہ درست ہے. بہرحال اردو میں کوئی استعمال کرتا ہے تو کوئی حرام گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہی ہوں. البتہ اصل چیز جسے اللہ نے بھی کہا، سکھایا، دعا میں بھی آئی نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، تو حب ہی کا لفظ آیا اور اس کے اصل معنوں میں آیا کہ اللہ ڈیپ روٹڈ محبت دے دے. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی آفت اس محبت کو ہمارے دل سے نہ نکال سکے. تو حب دنیا اس کے اپوزٹ ہے. دل میں دنیا کی محبت اتنی ڈیپ روٹڈ ہو جانا کہ آپ اس کو چھوڑ نہ سکیں، وہ نہیں ہونی چاہیے. تو لہٰذا محبت آ گئی دلوں میں، ہم نے مزین کر دی لوگوں کے لیے محبت. الشہوات، خواہشوں. اب اگر خواہشوں کی محبت کو حد سے بڑھا لیں گے تو پھر اسی کے غلام ہو جائیں گے نا. من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ، خزانے، ڈھیروں ڈھیر. کنترا کہتے ہیں 100 کلو گرام وزن کو، کنترا پل کو بھی کہتے ہیں، اتنا بڑا ڈھیر جو دور سے نظر آئے، تو ڈھیروں ڈھیر مال. من الذھب، سونا، والفضۃ، چاندی، والخیل المسومۃ، گھوڑے چنے ہوئے، نشان زدہ، برانڈڈ. اصل میں پہلے زمانے میں گھوڑے جو بہت نسلی ہوتے تھے ان کو برانڈ کیا جاتا تھا، ابھی بھی کیا جاتا ہے. وہ لوہے پہ چپکا کے نا، تو وہ ان کی پیٹھ پر، پولے پر سٹیمپ کرتے تھے، تو برانڈڈ گھوڑے. آج گھوڑوں کے ساتھ گاڑیاں بھی ہیں. والانعام، اور مویشی، والحرث، اور کھیتیاں. پسندیدہ بنا دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، ان کے خواہشات کو ہم نے محبت بنا لیا ہے اپنا، اور یہ پسندیدہ بھی ہے. کیا ہے جی؟ عورتیں، بیٹے، ڈھیروں ڈھیر مال، سونا چاندی کا، برانڈڈ گاڑیاں، برانڈڈ سواریاں، اور جانور، اور کھیتیاں. آج بھی یہی ہے، جس کے پاس زمین ہے، اپنا فارم ہاؤس ہے نا، گاڑیاں ہیں مہنگی کھڑی ہیں، موبائل ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں میں بڑا بلیسڈ ہوں. بہو ڈھونڈنے جاتے ہیں تو چاند جیسی ہے نا، بیٹے ہیں تو بڑے خوش نصیب ہو، بیٹیاں اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں تو چلو اللہ برکت کرے، اس طرح کی بات. وہی اسٹینڈرڈ ہے، سب چیزوں میں تھوڑا سا چینج آیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں سب انہیں کے پیچھے لگے ہوئے. ٹھیک ہے یہ نعمتیں ہیں، مگر ان میں سے ہر چیز اپنے اندر نعمت کے ساتھ ساتھ آزمائش بھی. مال اگر حلال کمایا اور اللہ کی راہ میں لگایا تو باعث برکت ہے، اور نہیں تو باعث مصیبت. لہذا مالدار تو قارون بھی تھا، ہے نا، مالدار تو حامان بھی تھا، بہت طاقتور تو فرعون بھی تھا. لیکن دوسری طرف حضرت عثمان بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ دیکھیے کہ سعد بن عبادہ ہیں. سعد بن عبادہ جو ہیں اصحاب صفہ کا خرچہ اٹھاتے. تو جتنے بھی ہوں، تعداد ان کی ویری کرتی رہی ہے، 550 تک اصحاب صفہ اکٹھے ہوئے، تو سب کا کھانا سعد بن عبادہ کے ذمہ. مالدار تھے، خزرج کے سردار تھے، بڑا کام ہے ان کا. دیکھیے ماشاء اللہ. اور حکومت تو ذوالقرنین کو بھی ملی تھی، ہے نا، حکومت طالوت کو بھی ملی تھی، اور داؤد اور سلیمان کو بھی ملی تھی علیہ السلام. تو بات یہ ہے کہ صحیح استعمال ہو تو یہی چیزیں نعمت ہیں، غلط استعمال ہو تو یہی چیزیں مصیبت. اپ ٹو یو.
اب اللہ کہہ رہے ہیں ذالکا متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور ان کے لیے دعا مانگنا بھی غلط نہیں ہے. اللہ سے رزق مانگنا، اللہ سے اولاد مانگنا، بیٹا مانگنا کوئی بری بات نہیں. اچھی بیوی مانگنا، لڑکی کا اپنے لیے اچھا شوہر مانگنا کوئی بری بات نہیں. کوئی حرج نہیں ہے، ضرور مانگو. مگر یاد رکھو یہ دنیا کے لیے ہے. آخرت میں کیا ہوگا؟ یوما یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جب قیامت کا دن آئے گا انسان اپنے بھائی سے بھاگے، ماں اور باپ سے، بیوی اور بیٹے سے جان چھڑائے گا. ہر بندہ اپنے حال میں پھنسا ہو، سوائے اس کے ایک نیک ہو. نیک ایک دوسرے سے ملے گا. تو لہٰذا یہ دنیا کا سامان مانگو، مگر اللہ سے خیر کے ساتھ مانگو. متاع حسنہ عطا کرے اللہ. اللہ اولاد صالح عطا کرے، بیوی صالحہ ہو، شوہر صالح ہو، تب مزہ. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ. مآب کہتے ہیں واپس آنے کی جگہ، گھونسلے کو، گود کو، جہاں آپ آ کر ریسٹ کرتے ہیں، کام ختم کر کے جہاں لوٹتے ہیں. ابھی جب آپ لوٹیں گے تو گھر جائیں گے نا اپنے. یہ ہے مآب. تو حسن المآب بہترین ٹھکانہ. کہاں ہے جی بہترین ٹھکانہ؟ اللہ کے پاس. کون سا ٹھکانہ ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ جنت. جنت. تو اس کے حصول میں دنیا کی نعمتیں کارآمد ہو سکتی ہیں، اور یہ مصیبت بن کر ہمیں دور بھی کر سکتی. اچھا، جو قارون تھا کس قوم سے تھا؟ حضرت موسیٰ کی قوم سے. کتنی بار پڑھا آپ نے؟ آپ تو میں نے بتا دیا تو یاد آنا ہی تھا. اللہ نے کہا کہ وہ قوم موسیٰ سے تھا، بنی اسرائیلی تھا. تو ظاہری بات ہے اللہ کو مانتا تھا، مگر انجام کیا ہوا؟ تباہ کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہی چیزیں جنت کے حصول کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، جہنم کے حصول کا سبب بھی بن سکتی. آپ کے استعمال پر منحصر ہے. تو اصل چیز یہ کہ اللہ سے جنت مانگے، پھر جو کچھ آپ کو ملے گا اللہ اسے ہی جنت تک پہنچنے کا راستہ بنا دے گا، توفیق دے دے گا. اللہ سے توفیق مانگے، توفیق دینے والی ذات اللہ کی. پیسے والے کم لوگ نہیں ہیں دنیا میں، بڑے لوگ ہیں پیسے والے، مگر اس پیسے کو خرچ کرنے کی توفیق صحیح جگہوں پر کس کس کو ہے؟ یہ اللہ کو. تو توفیق اللہ دے. قل کہہ دیجئے اُنبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ کیا کم ضمیر ہے، تو انبئکم، انبئو اصل لفظ ہے. میں خبر دوں، کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر بہتر کی، من ذالکم، اس سے. کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز کی خبر دوں؟ یہ چیزیں تو دنیا میں رہ جانی ہے نا، تو تم انہی کے پیچھے لگے ہوئے ہو. میں تمہیں بتاؤں کہ تمہیں اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ جنت. جنت مانگنی چاہیے. یہ بات ان بٹوین دا لائنز ہے، یعنی کہ اس گفتگو کا نتیجہ ہے. دیکھیں آپ کے رب فرما رہے للذین، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جو متقی ہیں، عند ربہم، پاس ان کے رب کے، جنات، باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ، ان کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ، بیویوں کے لیے شوہر ہوں گے پاکیزہ. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو جائے گی. دنیا کے استعمال سے بہتر وہ جنتیں ہیں جو متقین کے لیے بنائی گئی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو پھر کیا مانگنا چاہیے؟ جنت. یہ نصیحت کی جا رہی. جنت مانگنے کا ایک اور طریقہ ہے، اللہم اجعلنا من المتقین، کیونکہ جنت متقین کے لیے ہے. اگر آپ متقی ہوگے تو کہاں جائیں گے؟ جنت میں. لہذا مسلسل یہ بات کہی گئی ہے، جو ایمان لایا اور نیکوکار ہوا جنت اس کے لیے. تو پھر آپ اللہ سے جنت مانگیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ متقی ہوں گے. اور اگر آپ کہیں اللہ مجھے متقی بنا دے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ جنتی ہوں گے. یہ ایک ہی بات کے دو رخ ہیں. تو اللہ سے دعا مانگا کریں. آپ کو میں نے یاد بھی کرائی تھی،
اللہم آتی نفسا. ہاں جی سنائیں، 1 منٹ جی، کس کو یاد ہے ہاتھ اٹھائیں. یاد کرائی. اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو بھول جائیں گے، یہ تو آٹومیٹک ہے. پچھلے سال میں نے یاد کرائی تھی، رمضان سے بھی پھر. اور اس وقت کچھ لوگوں نے مجھے کہا تھا، جیسے خفصہ نے کہا تھا کہ میں ریگولر پڑھتی ہوں، اور مجھے تب سنائی بھی تھی. اور اب بالکل ہی بھول گئے، کیونکہ چھوڑی ہوئی ہے نا. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اللہ جی میرے نفس کو تقوی اور تزکیہ عطا کر دے. آپ اس کو پاک کرنے والے ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے مولا ہیں. چھوٹی سی دعا ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. اللہم میں آپ کو مل جائے گی. اسے سجدوں میں پڑھے، رکوعوں میں پڑھے، سلاموں میں پڑھے، اذان کے اوقات میں پڑھے. پڑھے بڑی حسین ہے. اور اگر جب آپ کو یاد نہیں ہو رہی، جن کی یاد کرنے میں ٹائم لگے گا 1-2 دن، تو اللہم اجعلنا من المتقین تو سادی سی ہے، اس کو پڑھ لو. اللہ مجھے متقین لوگوں میں شامل کرو. اللہم انی اسألک التقی، اللہ مجھے تقوی عطا کر دو. یاد کرو اور ان کو پڑھا کریں نمازوں میں. تو اللہ سے تقوی مانگے، تقوی مل گیا، متقی ہو گئے تو جنت میں جائیں گے. اور جنت کی دعا قبول ہوگی تو اللہ متقی بننے کی توفیق دے دے گا، کیونکہ تقوی کے بغیر جنت کا داخلہ تو ہونا نہیں ہے. تو لہٰذا تقوی کے لیے کوشش کریں، اور اس کی پریکٹیکل کوششیں بھی کریں. یعنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنی کمیوں کے اوپر نظر رکھیں. میں کیا کرتی ہوں، ہر کسی کی اپنی اپنی کمزوریاں ہیں. میں جھوٹ بولتی ہوں عادتاً، ضروری نہیں کہ آپ اس طرح کے جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے باتیں چھپانا، ایم ہی بے مقصد جھوٹ بول دینا، یا میں بہت گانے سنتی ہوں، یا میں بہت فلمیں دیکھتی ہوں، یا میں دنیا میں بہت پڑھی ہوئی ہوں، یا لوگوں کے معاملوں میں بہت بولتی ہوں. ہر کسی کی اپنی اپنی کمیاں ہیں، اور وہ ہم ہی جانتے ہیں. یا میں سڑتی رہتی ہوں، لوگوں سے حسد کرتی ہوں، کیا خامی ہے میرے اندر. یا میں دنیا میں بہت ہوں، یا میں جو جوڑوں کے پیچھے لگی ہوں، میں بازاروں میں گھومتی رہتی ہوں. جو کمی ہے اس کو ایڈریس کر. ہر کوئی اپنی اپنی کمی کو خود جانتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگے اور اس سے باہر نکلے. کیونکہ جنت کے حصول کے لیے نا یہ دنیا کی زندگی بڑی چھوٹی ہے. تو اللہ سے برکتیں مانگا کرے اور کام کرے. جنت میں جی بیویاں ہوں گی شوہروں کے لیے، شوہر ہوں گے بیویوں کے لیے. یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ حوریں ملیں گی، ہمیں کیا ملے گا، تو بھیا 2 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حوریں تو ویسے خواتین کو بھی ملیں گی، ساتھی اور دوستوں کے طور پر. باقی مردوں کے ساتھ وہ ایز پارٹنر بھی ہوں گی. تو عورتوں کے ساتھ نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوں گی. کیوں نہیں ہوں گی؟ کیونکہ یہ اللہ نے رکھ دیا ہے. یہ دنیا میں بھی ایک پابندی ہے، اور یہ آخرت میں بھی ایک پابندی ہے. شادی جنت میں بھی شادیاں ہی کرائی جائیں گی. اب اس پہ جو اعتراض ہے وہ اللہ سے ڈسکس کر لینا قیامت کے دن، جب اللہ جنت پہ بھیجیں تو بحث کر لینا. اس دنیا میں ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں. یہ بڑا ایک نکالا جاتا ہے نا کہ نہیں عورتوں کو کیا ملے گا، شوہر. ہاں آپ کی پسند کے ملیں گے، ضروری نہیں کسی شوہر سے شادی کریں جو دنیا میں ملا ہے. آپ جس کو چنیں گی آپ کو مل جائے گا. اور ہر مرد کی شادی 2 عورتوں سے ہوگی جو اولاد آدم سے ہوگی. ہاں جی ہاں جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی مرد کی شادی 2 عورتوں سے ہوگی جو اولاد آدم سے ہوگی. تو پہلی بات یہ ہے، اس میں خوشخبری ہے کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے 2 گنا ہوگی جنت میں بھی، کیونکہ عورتوں کی تعداد ہے ہی زیادہ. ہاں دنیا میں بھارت واحد ملک ہے جہاں پر عورتوں کی تعداد کم اور لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے. وجہ بھی آپ کو پتا ہے، وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچی پیدا ہونے والی ہے تو وہ ابورٹ کرا دیتے ہیں. لہذا عورتوں کی تعداد 2 گنی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے نا، وہ مالک ہے. تو آپ کو جنت میں بھی شریک ملنے والی ہے. تو اگر دنیا میں کسی کے نصیب میں ہو تو پھر وہ خوش دلی کے ساتھ نبھائے. یہ جو پاکستان میں اوور ڈرامہ چلتا ہے نا،
یعنی اتنا لمبا ڈرامہ چلتا ہے، اس ڈرامے میں پورا پورا خاندان شریک ہوتا ہے، یعنی عورت کا پورا خاندان ڈرامہ لگاتا ہے. بھئی آپ کون ہیں؟ کیا حق ہے آپ کا؟ لڑ جس یعنی جو فرسٹ وائف ہوتی ہے اس کی فیملی، اس کے ماں باپ، میں نے خود دیکھا. میری ایک عزیزہ ہیں، تو ان کے شوہر نے شادی کر لی، تو ان کی والدہ مجھ سے ملنے آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں اس کو سمجھا رہی ہوں کہ اس کو چھوڑ دیں. اچھا بچے جوان ہیں، ایک بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، وہ بیاہی جا چکی تھی. تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اس کو چھوڑ کے آ جائے، بھائی سنبھال لیں گے اس کو. کیا جرم کیا ہے اس نے؟ کیوں چھوڑ کر آ جائے؟ کس لیے چھوڑ کر آ جائے؟ ایسے ظالم ہیں ہم لوگ. میں یہ نہیں کہتی کہ ہر بندہ دوسری شادی کرے، میں بالکل نہیں، یہ جیسے مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں، نہیں میں اس بات کے حق میں بالکل نہیں ہوں، یہ غلط سوچ ہے. البتہ جو کرے اس کا تماشا کیوں بنا رہے ہیں؟ کس نے حق دی ہے؟ اور میاں بیوی کے معاملے میں بولنے والے اب ہیں کون؟ تو بڑی شرمناک باتیں. تو خواتین بھی یہ سنیں کہ جنت میں بھی سوکن تو پھر ہونی جائے. جو دنیا میں تماشے کرتے ہو، کرتی ہے نا خواتین کہ اس کو رکھنا تو پھر میں جا رہی ہوں، پھر جنت میں بھی کہنا. تو یہ مت ایسی حرکتیں کریں. ہاں اگر کوئی شوہر ایسا ہے جو حق ادا نہیں کرتا، پھر ذمہ شوہر کا، لیکن پہلے خواتین تو اپنے آپ کو صحیح کریں. اچھا زیادہ تر حضرات جو حق ادا نہیں کرتے نا، وہ اصل میں ان کو اتنی ملامت کی جاتی ہے کہ وہ مجرم اپنے آپ کو فیل کرنے لگتے ہیں، اور اس میں پھر وہ کبھی تو پہلی بیوی کی طرف جھک جاتے ہیں، کبھی دوسری کی طرف جھک جاتے ہیں، اور وہ بیلنس نہیں کر پاتے. اگر سوشل سسٹم ان کو پریشان نہ کرے تو شاید وہ بھی بیٹر ہو جائے. تو دونوں انتہاؤں سے بچے. ایک انتہا یہ ہے، وہ مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے ایک دفعہ کہ اگر میں مروں اور میری 3 بیوائیں ہوں تو میرے لیے تو بڑی شرم کی بات. تو یہ کسے رہنے دیں جی، یہ ایسے نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ ایکچولی رعایت ہے، اجازت بھی نہیں ہے، پابندی ہے. عرب جتنی چاہے شادیاں کرتے تھے، اللہ نے کہا 4 سے زیادہ نہیں کرو، پابندی لگائی اصل میں، اور رعایت دے دی کہ میکسیمم 4 کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر یہ ہے جو نبھا سکے وہ کرے، اور نبھانے کے اندر فائنینشیل معاملات بھی ہیں، سوشل معاملات بھی ہیں. اور بھائی اگر لوگوں کو فیس کر سکتے ہو تو کرو نا، اگر تمہیں لوگوں کا اتنا ڈر مارا تو مت کرو، سکون سے بیٹھو. فیس تو کرنا پڑے گا نا. کوئی کپڑا تو نہیں کہ خرید کے لا کے الماری میں رکھ کے لاک کر دیں گے، انسان ہے. تو دونوں کو، تینوں کو، چاروں کو، جتنی شادیاں کی ایکولی رکھ سکتے ہیں تو کریں، ورنہ پھر اس طرح سے جہنمی بنائیں گے اپنے آپ کو. اور کیا ہے. تو ایک میری ادھر مسکین پورا خاتون تھی، ہیں بی بی، تو وہ ان کے جو شوہر تھے، یعنی کہ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، اور وہ ان کی ایک فیکٹری تھی، ان کی کئی فیکٹریز، وہاں کوئی جان پہچان ہوئی، انہوں نے شادی کر لی، چلے اوکے. یعنی کہ وہ بندہ کروڑ پتی ہے، ٹھیک، ڈیفینس میں گھر ہے اور وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ مانگا. اور اس عورت کو مسکین پورے میں کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے کر دیا ہے، اور اس گھر میں گاڑیاں کھڑی ہیں 4 4، بلا مبالغہ 4 4، اور اس کو وہ رکشوں پہ پھر رہی ہے، اور اس کو لگا بندہ خرچہ. اور یعنی بتایا بھی کسی کو نہیں ہوا، صرف لڑکی کے گھر والوں کو پتا ہے کہ وہ ان کی بیوی ہے. بھائی اتنی آپ کو ڈر ہے تو مت کرو نا، شادیاں مت کرو. اور ایک بڑا کوشچن ہے جو میں نے ان خاتون سے پوچھا بھی کہ آپ کیوں اس بات پر راضی ہوئی کہ آپ کی شادی پوشیدہ رکھی جائے. نہیں وہ عورتیں بھی غلطی کرتی ہیں، اس کی بھی غلطی ہے. اب ان کی 2 بیٹیاں تھیں شاید یا 3، میں بھول گئی ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب صاحب جی مریں گے، ان کے تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ بیوی کو پتا ہے، نہ اپنی فیملی کو پتا ہے، نہ بیٹوں کو پتا ہے کہ ان کی کوئی اور بیوی بچیاں بھی ہیں. تو پھر ان کا پرسانی حال کون ہو؟ ہے نا سوال. کتنا ظلم، کتنی زیادتی. اور ابھی یعنی میں نے خود یہ معاملہ دیکھا
کہ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں اسے گھر کا کہہ رہی ہوں تو میرا یہ نہیں کہ جائز ہے، اس طرح انہوں نے پوچھا. میں نے کہا تو میں نے ان سے کچھ عرصے بعد پوچھا کہ گھر کے معاملے کا کیا ہوگا. پھر انہوں نے کہا مجھے یہیں پر ایک چھوٹا گھر لے دو، 10 منٹ لے کے لے دو، اپنا گھر تو لے دو. تو کہنے لگے کہ گھر لینے کے لیے میں بڑی اماؤنٹ نکالوں گا کاروبار سے. ظاہری بات ہے. تو میرے بیٹے کام میں میرے ساتھ ہیں، وہ پوچھیں گے ابا یہ پیسے کہاں لگائے، میں کیا جواب دوں گا. ہاں بالکل صحیح بات ہے. پر یہ سوچو کہ جب تم مر جاؤ گے، خاتون جو ہے وہ ہیں یعنی کہ 40-42 سال کی خاتون ہے، اور صاحب جو ہیں وہ 70-75 کے ہیں. تو بھائی انکل جی جب آپ کل مریں گے تو آپ نے یہ سوچا چلو دوسرے کی بیٹی کا نہ سوچو، اپنی بیٹیوں کا تو سوچو، وہ کہاں جائیں گی. اگر آپ کو اتنی لاج لگ رہی ہے تو وہ بیچاری جب جا کے کہے گی کہ میں تمہارے ابا کی سیکنڈ وائف تھی، کون مانے گا؟ کون یقین کرے گا؟ اس کے پاس تو پروف بھی نہیں ہے، نکاح ہی کرایا ہوا ہے نا، یعنی مولوی صاحب سے نکاح ہی کرایا ہوا ہے نا. یہ ڈرامے بازیاں ہیں. اور یہاں عورتیں بھی کمزور پڑ جاتی ہیں. جس نے آپ سے شادی کرنی ہے علل اعلان کرے، اور اگر علل اعلان شادی نہیں کر سکتا مت کرے، دنیا کا آخری بندہ نہیں ہے. ہاں، جو شہر کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے نا اس پہ چڑھ جاؤ، اور دیکھو اتنی بڑی دنیا ہے نا، کوئی نہ کوئی مل جائے گا. کوئی اتنی آفت نہیں ہے. جو آپ کو آپ کا صحیح مقام معاشرے میں نہیں دلا سکتا، جو آپ کو لے کر لوگوں کے درمیان نہیں جا سکتا، وہ بھی کوئی بندہ ہے. جو آپ کو وہ وقار نہیں دے سکتا جو آپ کا حق ہے، وہ بھی کوئی شوہر ہے. ایسے شوہر سے تو اکیلے رہو، آزاد. سب سے اہم چیز جو شوہر دیتا ہے وہ اسٹیٹس ہی تو ہے آپ کا جو چینج ہوتا ہے. اگر وہ اسی اسٹیٹس کو لوگوں کے سامنے نہیں لاتا تو پنجابی کہنے نے ایہو جمین پھوکڑ ہے، کیا کرنا ہے اس کا پھر. تو جو آپ سے متعلقہ رشتے کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا نا لوگوں کے سامنے، آپ اپنے ساتھ کھڑا کر کے انٹروڈیوس نہیں کرا سکتے، اس کے ہونے کی کوئی آپ کو ضرورت نہیں. تھوڑا صبر کریں، اللہ بہتر آپشنز دے. جی تو ازواج مطہرات ہوں گی، بیویاں ہوں گی پاکیزہ. اللہ نے بیویوں کے لیے کیوں نہیں کہا کہ تمہارے لیے شوہر ہوں گے؟ جب یہ اس طرح کی باتیں تھی شادی کے متعلق، فزیکل ریلیشن کے متعلق تو صرف اللہ مردوں کو مخاطب کر کے بات کر دیتے. یہ پردے کا انداز ہے. باقی مردوں کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر. ہاں، شوہر آپ جنت پہ اپنا خود منتخب کریں، یہ اختیار ملے. گھر اپنے اپنے ہوں گے جی، کوئی کسی کے پریمیسس میں دخل نہیں دے گی. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی. یہ ہے جی اصل انعام. ہاں، اللہ کی رضا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، جہنم سیل کر دیا جائے گا، جنتی خوش ہوں گے، سب مکمل ہو چکا ہوگا، تو اللہ پھر کہیں گے کہ اہل جنہ تم نے باتوں کو سچ پایا؟ جی اللہ سچ پایا. خوش ہو؟ جی اللہ جی بہت خوش ہے. تو اللہ کہیں گے کوئی نعمت، کوئی خواہش، کوئی آرزو کچھ رہ گیا؟ کہیں گے نہیں اللہ جی سب مل گیا. اللہ کہیں گے اچھا میں تمہیں اپنی سب سے بڑی نعمت دینے والا. اہل الجنہ حیران ہوں گے آپس میں کہ سب کچھ تو ہمیں ملا، کون سی بڑی نعمت ہے جو ہمیں ملنے والی ہے. تو اللہ کریم کہیں گے میں تمہیں اپنی رضا دیتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں. یہ ہے جی سب سے بڑا انعام. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی جی. اللہ کبھی ہم سے ناراض نہیں ہوگا. یہ ہے اصل انعام. باقی سب تو آٹومیشن پر ہے، مل ہی جانے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ہاں جی، اللہ جو ہماری فائلیں بنوا رہا ہے نا، اس لیے نہیں بنوا رہا کہ فرشتوں نے جا کر بتانا ہے. وہ جیسے یہودی کہتے ہیں نا کہ اگر چادر اوڑھ کر زنا کرو گے تو اللہ کو پتہ نہیں لگے گا، اگر منہ سے بات نہیں کرو گے تو اللہ کو پتہ نہیں لگے گا. وہ سب بکواس ہے. یہ فرشتے فائلیں بنا رہے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ قیامت کے دن سب نے کہنا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیتا. تو پھر وہ فائلیں سامنے، یہ دیکھو، یہ تمہاری رپورٹ ہے، تمہاری فائل ہے، اوقات دیکھو اپنی. یہ ہے فائل کا مقصد. اللہ تو خود دیکھ رہا ہے، اس وقت دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ دلوں کا حال جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ جو نہیں آئے ان کا ریکارڈ بھی ہے اللہ کے پاس، جو آئے ہیں ان کی فائل بھی ہے اللہ کے پاس، ہے نا؟ تو برابر تو نہیں ہوں گے. الذین یجاہدون فی سبیل اللہ والقاعدون،
جو اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھے ہیں برابر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. لسٹ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. ہر وقت دیکھ رہے ہیں. یہی کمال ہے جی. تو اللہ کی نظروں میں ہے، اللہ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو جو کریں سوچ کے کریں. الذین، وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں، میرے بندے وہ ہیں، میرے عباد وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم تو ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، بس تو ہمارے گناہ معاف کر. وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. یعنی کہ ایمان لائے اور نیکوکار ہیں، مگر اب اس پر پھول کر نہیں بیٹھ گئے کہ میں تو بڑا نیک ہوں بھائی، میں نے تو اتنے صدقات کیے، میں تو اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں تو اتنا درود پڑھتا ہوں. نہیں، وہ کام کرتے ہیں اور پھر استغفار کرتے ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ پاک جو کہتے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جو استغفار کرتے ہیں، تو نیکوکاروں کے بارے میں کہتے ہیں. آپ نے کہا ہاں، کیونکہ ایک مومن جب نیکی کرتا ہے تو وہ اس بات سے خوف کھاتا ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو اور اس کا کام رد نہ ہو جائے. اس کی بہترین مثال آپ نے بقرہ میں پڑھی ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے دونوں کہ اللہ ہم سے قبول کر لینا. اب دیکھیں قبولیت تو طے اور شدہ امر تھا ان کے لیے. اللہ نے خود کہا تھا جاؤ یہ گھر بناؤ، اور اللہ نے جبرائیل کو بھیج کر نقشہ بتایا تھا، اور اللہ نے یہ بھی کہا تھا یہ کام تم دونوں باپ بیٹے کرو گے، اس میں کسی اور کو شامل نہیں کرو گے. اس سے زیادہ اور قبولیت کیا ہے؟ قبولیت یہ نہیں ساری. مگر پھر بھی وہ دعا کیا مانگ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے قبول کر لے. جو قبولیت کی شرائط ہے، ایمان، اخلاص، تکمیل، سب کچھ ہے نا. تو اللہ اب ہم نے کام شروع کیا ہے، تو نے ہمیں توفیق دی، تو نے ہمیں چنا، اب رستے میں تھک نہ جائیں، بیٹھ نہ جائیں، ادھورا نہ رہ جائے، یا نیت میں کوئی خرابی نہ آ جائے. ہوتا ہی ہے نا، ایک دن میں تو بن نہیں گیا ہوگا کعبہ، تو بیچ میں کوئی بیماری نہ آ جائے، ہمارے دل کو کوئی مرض لاحق نہ ہو جائے. دل کو مرض لاحق ہوتے کتنی دیر لگتی ہے؟ لمحوں کی باتیں ہیں، لمحوں کی باتیں. خیال ہی آتا ہے بلم باور کو کتنی تیزی کے ساتھ بیماری لگی خود پرستی کی. تو یہی ہے سب کہ جب کام کر رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں. کام نہ کرنے والے نے کیا ڈرنا؟ کام کر رہے ہیں تو ڈر رہے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ اخلاص کے ساتھ کروں، ایمان کے ساتھ کروں، تیرے لیے کروں، اور یہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچ جائے اور ویسا ہو جیسا تو چاہتا. یعنی میں نماز پڑھنے کھڑی ہوئی ہوں تو اللہ جی میں پڑھ لوں، ہے نا. یعنی میں اٹھی، اندر گئی، وضو کیا، اور باہر آئی، فون آ گیا، فون پہ لگی، اور ایسی خدا نہ خواستہ مصروف ہوئی کہ بھول ہی گئی نماز پڑھنے کی. ہو سکتا ہے نا. تو اللہ ایسی کوئی بات نہ آئے، یا کوئی اور بری خبر آ گئی، کوئی بچہ گر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، بھاگنا پڑا، وہی رہ گئی نماز. اگلے دن جا کر ہوش آیا، ایسی بھاگ دوڑ پڑی، یا رات میں جا کر قضائیں پڑھنی پڑی، تو وقت کا پتہ چلتا ہے. تو اللہ میں نماز کے لیے اٹھ رہی ہوں، مجھے توفیق دے دو میں پڑھ سکوں، اور اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھوں. اس لیے نہ پڑھوں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ میں تو نمازی ہوں. اخلاص کے ساتھ پڑھوں، اور اللہ ایسی خشوع و خضوع کی نماز پڑھوں جو تجھے پسند آ جائے. وہ لوگوں میں نہ میں ہو جاؤں کہ جو 60 سال نمازیں پڑھ کر نمازیں قضا ہو، وہ میرا معاملہ نہ. ان لوگوں میں نہ ہوں جن کی نمازیں منہ پر دے ماری جاتی. ایکسپٹ کر لینا اللہ جی. تو یہ ساری توفیق کس نے دینی ہے؟ کوئی اور دے سکتا ہے؟ تو توفیق بھی اللہ کی طرف سے. وما توفیقی الا باللہ. تو پھر اللہ سے دعا مانگے، ہر کام پر اللہ سے مدد مانگے. نماز کے لیے ان کے بھی آپ نے گھروں میں جا کر نماز پڑھنی ہے، یہی یہ دعا مانگے کہ اللہ جی نماز میں سستی نہ ہو، ہم گھر جا کر اول وقت میں نماز ادا کریں. ہماری مدد کرنا، اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. خیال ہے ہمارا، اللہ کروا دیتا ہے تو کام ہو جاتا ہے، اللہ نہیں کرواتا تو آپ یقین کریں وہی بات ہے کہ سامنے پڑا نوالا نہیں آپ کھا سکتے. اب یہی دیکھ لیں، آج میں نے روزے کا پختہ ارادہ کیا تھا،
مگر پانی پینے کے باوجود میرا گلا دکھ رہا ہے تو میں نہیں رکھ سکی. توفیق نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے, منظوری نہیں تھی اللہ کی. آپ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. لہٰذا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, رمضان شروع ہوتا ہے تو بیمار پڑ جاتے 2-3 دن کے لیے. اس کی رضا ہے بھائی, اس کی رضا ہے. کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے آپ نہیں کر پاتے. اچھا آپ اچھے بھلے ہیں, میں ہوا میری عزیزہ ہیں ان بیچاری کے ساتھ ہوا, میرے پاس ہی آئی ہوئی تھی تو وضو کر کے آئی ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے تو یعنی کہ کھڑے ہوتے ہوتے ایسے ہلکا سا پیر سے بڑھا تو گوج سی آ گئی, پیر کھڑی نہیں ہو پا رہی, بیٹھ کے نماز پڑھی, کھڑی ہو ہی نہیں پا رہی, وہ مڑ گیا اینکل جو ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے بس میں نہیں ہے. جب میں یہ اکتوبر کے فرسٹ ویک میں باتھ روم میں سلپ ہو گئی, 6 ویکس تک میں بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی, میری طاقت ہی نہیں تھی, درد اتنا شدید تھا, بیٹھ تو جاتی تھی, اٹھوں کیسے؟ تو پھر پہلی رکعت کھڑی ہو کے پڑھتی تھی اور پھر باقی بیٹھ کے پڑھتی تھی, مجبوری. شکر ہے اللہ کا, الحمدللہ اللہ نے شفا دی, ابھی تک میرا درد ختم نہیں ہوا. یہ بھی آپ دیکھیں یہ اللہ کے کام ہے, ابھی تک درد ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے, لیکن یہ شکر ہے اٹھنے بیٹھنے میں نہیں ہوتا, الحمدللہ. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کب کس حال میں ہو کیا پتا, توفیق اللہ کی طرف سے. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ سارے مشقت والے کام ہے, وہاں کچھ بھی نہیں, اور یہاں چلتے چلتے تو بڑے اسپیڈ سے چل رہی تھی, بس دیکھیں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اصل میں دیکھیں جی, سب سے اہم بات ہمیشہ یاد رکھیں, توفیق اللہ کی طرف سے. اللہ توفیق دیتے ہیں تو سب ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ دیکھیں احد میں کتنے زخمی تھے, پھر آ کر نماز پڑھائی, دانت بھی آپ کے ٹوٹے ہوئے تھے, کندھے پر آپ کے وہ جو کمبخت نے تلوار ماری تھی اس کا زخم تھا, آپ کا گال کٹا ہوا تھا یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گڑھے میں کھلے تو نیچے سے وہ گھس گئی تھی اندر جو ہے نیزے کی انیاں, تو وہ کتنے انچ گہرا زخم ہوگا, ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے. اور ظاہر ہے نہ اس وقت کوئی پین کلر تھا, نہ کچھ اینٹی سیپٹک تھا. اس ساری تکلیف کے ساتھ آپ نمازیں پڑھاتے رہے, اللہ نے توفیق دی, ہے نا. صحابہ کہتے ہیں 1 مہینے تک آپ کی دانت کے درد کا اثر ہم آپ کی قرات پر پاتے تھے, کہ ان کے پڑھتے ہوئے پتا چلتا تھا آپ کو درد ہو رہا ہے. جب آپ آخر میں بیمار ہوئے تو آخری جو آپ کا ویک تھا, آپ بار بار غشی میں چلے جاتے تھے, سب کچھ چھوٹا ہوا کیونکہ بار بار غشی تاری ہو جاتی, کسی کے بس میں نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی اللہ کے اختیار میں ہیں تو ہم آپ تو شاہد ہوئی. تو اللہ سے توفیق مانگے, اللہ سے توفیق مانگے, اور اللہ سے یہ دعا مانگیں گے, اللہ جی یہ جو کام کرنے لگے, اب جو کام کی ضروری نہیں کہ ہم جا کر فلسطینی آزاد کرائیں گے, اللہ کرے, لیکن مطلب یہ کہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی عظیم بہت بڑا کام جو آپ کا ذاتی کام, نماز آپ کا فریضہ, جب دن میں اٹھیں, اللہ جی میں نے آج اپنے سارے کام پورے کرنے ہیں, میری مدد کریں. اللہ میں نے کلاس پڑھنے جانا ہے, میری مدد کریں. اللہ میں نے تجوید کی پریکٹس کرنی ہے, میری مدد کریں. اللہ جی میں نماز پڑھنے لگی ہوں, میں سہولت سے خشوع و خضوع سے اچھی نماز پڑھ لوں جو پسند آ جائے, میری مدد کرے. اس نے نہیں کرنی تو کس نے کرنی ہے, کون کرے گا, کس کی طاقت ہے. تو پھر اللہ سے مدد مانگے, بار بار مانگے, بار بار مانگے. اور اللہ کا تو وعدہ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے جب آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں, نے کہو میں تو قریب ہوں, جب تم مجھے پکارتے ہوئے جواب دیتا ہوں. تو پکارو تو صحیح, ہے نا. وہ جیسے کہتی ہے نا کہ روئے بغیر ماں دودھ بھی نہیں پیاندی. اگر آپ کو درد ہے, آپ کے بچے کو درد ہے, فرض کریں پیر میں کچھ, اس نے آپ کو بتایا ہی نہیں, تو آپ بھی نوٹس نہیں کریں گے. پھر وہ 4 دن بعد کہے 4 دن پہلے میں گرا تھا بائک سے, مجھے درد ہو رہا ہے, تو آپ کہیں گے دسیا کیوں, ہے نا. اچھا اللہ جانتے سب ہیں, پر اللہ مدد تب کرتے ہیں جب ہم پکارتے, کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکاریں. آپ ایک تکلیف میں ہیں, چپ کر کے بیٹھے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر لگے رہو, پکاریں, اللہ جی پھنس گئی, ہیلپ کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا ہی بندہ کہتا ہے ربی, اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی, میں موجود ہوں بندے, کیا کہنا ہے. تو بس اپنی حاجت بیان کریں اور اللہ سے مدد مانگے, اللہ جی میری نماز اچھی پڑی جائے.
اللہ مجھے صحیح پلاننگ کی توفیق دے دے، اللہ میں کھانا بنانے لگی ہوں، آسانی کر دے، جلدی بن جائے، میرے کام ٹائم پر ہو جائے، جو آپ کی حاجتیں ہیں پیش کریں، تو سب حاجتیں اللہ قبول فرمائے گا۔ دعائیں مانگا کریں، تو اللہ سے اللہ کے بندے دعائیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ جی ہم مومن ہیں اور ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم سے بچا دے۔ اب پھر اللہ نے کیسے بچانا ہے، راستہ کیا پیدا کرنا ہے، وہ اللہ کا کام، کیونکہ جیسے میں نے بھی آپ سے عرض کیا کہ جنت میں جانا ہے تو متقی بننا پڑے گا، تو جہنم سے بچنا ہے تو بھی متقی بننا پڑے گا نا، تو لہٰذا وہ پھر اللہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنے کے بعد آپ کو کس طرح سے توفیق بخشے، وہ میرا یا آپ کا نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے مانگنا، وہ دینے والا ہے، اس کا مسئلہ ہے کہ وہ کس رخ سے کس راہ سے دیتا ہے، تو بس مانگے مانگے اور مانگتے ہوئے نہ گھبرائیں، کیونکہ مانگنا ہم نے اللہ کی شان کے مطابق ہے نا، اور دینے والا رب ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ دیکھو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے 100 بیٹے ہوں گے، 100 کے 100 مجاہد بنیں گے۔ اچھا انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کو پسند نہیں آیا، ایک بیٹا ہوا وہ بھی مرا ہوا۔ سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی استغفار کی، قرآن بتاتا ہے نا استغفار کی، اور پھر ساتھ ہی دعا مانگی۔ پہلی بات ان کو یقین تھا میری استغفار قبول ہوئی، ہماری طرح نہیں ہے نا، استغفار کی، اور پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے ایسی حکومت دے جیسے کبھی کسی کو نہیں۔ دیکھیں اللہ کی عنایت پہ یقین کتنا، یہ نہیں کہ میں تے ہوں اے غلطی کی تھی اللہ مینو کیوں دیں گے حکومت، نہ یقین ہے اللہ، اللہ مجھے ایسی حکومت دی جس کی کبھی کوئی مثال ہی نہ ہو۔ پھر کیسی حکومت دی اللہ نے؟ اچھا موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر آئے، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بندہ مارا گیا، انہوں نے فوراً استغفار کی ہے نا، پھر اس کے بعد دعا مانگی، اللہ جب کہ تو نے مجھے چن لیا ہے تو آئندہ مجھے ظالموں کی حمایت کرنے سے محفوظ رکھنا۔ بھئی ابھی تو استغفار کر رہے ہیں کھڑے کھڑے، یقین ہے معافی مانگنے والے کو اللہ معاف کر دے، لہٰذا یقین ہے تو کہنے اللہ جی میں نے معافی مانگ لی، تو نے معاف کر دیا، اب آئندہ میں غلطی نہ، آپ چیک کریں۔ لہٰذا یاد رکھیں جسے دعا کی توفیق ملی اسے قبولیت ضرور ملے گی، جسے استغفار کی توفیق ملے اسے مغفرت ضرور ملے گی، جسے شکر کی توفیق ملی اسے برکت ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، اور جسے صبر کی توفیق ملی اللہ کی مدد اس کے ساتھ ضرور شامل ہے، ان اللہ مع الصابرین کا وعدہ ہے نا اللہ۔ تو دعا سے نہ ہاریں، دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، آپ کو کیا پتا وہ دعا کس شکل میں آپ کو ملنے والی، تو اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے جی۔ اور آج ہماری دعا یہ ہے، میری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ آپ کو اس پورے ویک میں استقامت عطا فرمائے، آپ اول وقت میں آنے والی بنے، اور آپ اپنی پراپر پریکٹس کر کے پراپر سیکھنے والی بنے، اللہ آپ کو بہترین قاریات بہترین عالمات بنائے، مگر خود بھی اپنے لیے دعا کیا کریں، دعا کیا کریں، پھر دیکھیں کام کرانا تو اللہ کا کام ہے، لہٰذا بہت سارے بعد میں آنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑھتے ہیں، نام لیں کسی کا جو بعد میں آئے اور آگے بڑھ گئے، وہ تو ہے۔ آپ دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، مگر ابو ہریرہ فتح خیبر کے موقع پر آ کر مسلمان ہوئے، بعد میں آئے نا، مگر آگے نکل گئے کہ نہیں؟ کئی لوگ ہیں جی، کئی لوگ ہیں، خالد بن ولید 19 سال کی بعد ایمان لائے ہیں، حدیبیہ کے بعد ایمان لائے ہیں، 19 سال کے بعد ایمان لائے ہیں، اور جرنیل صحابہ میں مجاہدین میں آگے نکل گئے، مین آف دی میچ تو خالد ہی ہیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ کی عنایتیں ہیں جی، اللہ جسے دینا چاہے، سعادت بزور بازو نیستان نہ بخشت خدائے بخشندہ، تو آپ دیکھیے اینڈ پر آنے والے ہیں لیکن کام میں آگے نکل گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کون کب آئے اور کیا لے جائے کیا پتا، وہ نعت کا شعر ہے نا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، واقعی ایسا ہوتا ہے، لہٰذا آپ کو کیا پتا کون سا بعد میں آنے والا آگے نکل جائے، تو کوشش کریں اور اللہ سے مانگیں۔
دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بہت دینے والا ہے، وہ بہت عنایت کرے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو بہترین عنایات عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے۔ اصحاب الیمین تک کی دوڑ تو لگانی پڑے گی کہ نہیں؟ اصحاب الیمین کے نیچے کون ہے؟ اصحاب الیمین کے نیچے کون سا گروپ ہے؟ اصحاب الشمال ہی ہے نا، تو پھر اصحاب الیمین تک کی دوڑ تو لگانی پڑے گی نا۔ بھیا دیکھو کلاس میں 3 گروپ ہوتے ہیں، ایک پوزیشن ہولڈرز، ایک پاسرز اور ایک فیلئرز۔ تو پوزیشن ہولڈر نہ بھی ہو تو پاسرز میں تو آنا پڑے گا نا، 40% تو لینا پڑے گا نا، فیل تو ہونا نہیں ہے نا۔ تو اتنا تو کام کرنا پڑے گا کہ پاس ہو جائے۔ تو لہٰذا پاسرز کون ہے؟ اصحاب الیمین، اور جو ہے پوزیشن ہولڈر وہ تو مقربین ہے نا۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، اللہ نے خود کہہ دیا، واقعہ پڑھتے ہیں نا، کبھی سوچ کر بھی پڑھے اس کو۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، مقربین کا ایک بڑا گروہ اولین میں سے ہوگا، آخرین میں سے کوئی 2-4 ہی ہوں گے، تھوڑے سے جو مقرب ہو سکے۔ ہاں اصحاب الیمین کے یہ کہتے ہیں سلۃ من الاولین وسلۃ من الاخرین، ایک بڑا گروہ اولین کا، ایک بڑا گروہ آخرین کا، جو اصحاب الیمین میں ہوگا، پاس ہونے والوں میں۔ تو پاس ہونے کی دوڑ تو لگانی ہوگی، 40% تک تو آنا ہی ہے، اس سے نیچے تو پھر جہنم ہے بھائی۔ تو جہنم میں تو صبر نہیں کرنا نا، فما اصبرهم علی النار، کتنا صبر کرتے ہیں یہ جہنم پر، نہیں وہ نہیں ہوتا ہم سے۔ دنیا کی گرمی برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، تو آخرت کی کہاں سے کریں گے؟ تو اللہم وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم تو دنیا میں نہیں سہ پا رہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں گے کیا۔ تو لہٰذا اصحاب الیمین تک کی دوڑ لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو دعا کیا کریں، کسی بھی طرح سے پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے، اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک التقی، اللہم اجعلنی من اصحاب الیمین۔ جس بھی رنگ میں مانگے، الفاظ الگ الگ ہیں، دعا ایک ہی۔ اور اگر آپ کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو جامع ہے، جامع ہے، جامع دعائیں مانگو، اللہ بہترین کرے جی ہم سب کے لیے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔